اتنا پسند کیا گیا وہ رول کہ ان کے فینز نے کھانے سے مکھی اڑانا چھوڑ دی تھی. ایک وہ اچھی چیز ہے. یہ جو آپ نے کہا نا غائب ہو جاتی ہیں، وہ میں غائب بار بار تو نہیں ہو جاتی، میں ایک ہی بار غائب ہوئی تھی. 8 بجے کا سلاٹ عارفہ صدیقی سلاٹ بن گیا تھا بالکل ایک دور میں، ایسا ہی. ایک کے بعد دوسرا. وہ میرا پہلا پلے تھا طوطا کہانی، جس میں ایک رات پہلے تک مجھے کوئی جانتا نہیں تھا پاکستان. اگلے دن سب کو یہ نام پتا تھا کہ وہ ببلی والا ڈرامہ دیکھا تھا، وہ ببلی آج تک لوگ مجھے کہتے ہیں. پہلی دفعہ جب عارفہ جی کو دیکھا آپ نے، تو آپ کو پتا تھا یہ سپر سٹار عارفہ صدیقی؟ ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتا سر مجھے آپ کے لا والی پن کا اندازہ ہو گیا، یہ سوال میں نے کیا اسی لیے ہے نا. لگن سے ہم نے پی ٹی وی میں کام کیا تھا کہ اس کا سمر پھر ہم نے دیکھا، یہ آج تک دیکھ رہے ہیں. آپ کو صدارتی ایوارڈ نہیں ملا ابھی تک؟ نہیں وہ تو ان کو ملا ہوا ہے نا جنہوں نے کچھ نہیں کیا. رشتے سروں پر بنتے ہیں. ہمارے تو سر پہ ہی بنے گی. کیونکہ جب میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے حق میں، تو پھر ان کو کسی کی نہ پرواہ ہوتی ہے نہ ضرورت ہوتی ہے. مکھی کو عالمگیر شہرت ملی تھی. لڑکے بائکوں کے پاس سے گزرتے تھے، جب ان کی میرے پہ نظر پڑتی تھی تو فوراً یوں کرتے تھے وہ، اور میں سچ میں چڑھتی تھی. پبلک یہ سوچتی ہے کہ آپ پتہ نہیں کتنی دیر سے رابطے میں تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ سے بہت اونچی چیزیں سنتی تھی اپنی عمر کے مطابق، وہ نہیں تھا میرے میں. مجھے بہت بڑی چیزیں پسند آتی تھیں اپنی عمر سے. ہوا کے دوش پہ جلتا دیا رکھنا تو کیوں رکھنا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی ود RN. ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت شخصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اداکاری کی بات کروں، گلوکاری کی بات کروں، اور ایک ایسا دور جب پرائم ٹائم میں صرف ایک ہی ہیروئن، ایک ہی لیڈنگ آرٹسٹ ہمیں دکھائی دیتی، اور اس کے بعد پھر ایک گیپ آیا. میوزک کی بات کروں تو ایسا سریلا گانا گایا کہ آج بھی سحر گولتا ہے. اور ان کے ساتھ ہی جو ہے اب تو ان کے ہسبینڈ، وہ بھی بہت ہی ورسٹائل آرٹسٹ ہیں. پہلے تو میری مراد ہے ون اینڈ اونلی عارفہ صدیقی جی سے. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سر، بہت شکریہ جی. اور ان کے ساتھ ہیں جی موسیقار، گلوکار، اداکار، اور آج تو ان کا میں نے کام دیکھا تو بہت ہی سپر فٹ DOP عبیر علی صاحب. ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو سو مچ. اچھا میڈم، یہ جو آپ غائب ہو جاتی ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سلسلہ اب کچھ تھم جائے گا، تسلسل رہے گا؟ پہلے تو اسی سے شروع کرتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا غائب ہو جاتی ہیں، وہ میں غائب بار بار تو نہیں ہو جاتی، میں ایک ہی بار غائب ہوئی تھی. اور اس غائب ہونے کے پیچھے بھی ایک وجہ تھی، بہت سالڈ ریزنز تھے، اور وہ یہ تھا کہ اتنا اچھا ہم نے کام کیا، اور اس کے بعد جو ایک گیپ آ گیا تھا جب یہ پرائیویٹائز ہو رہے تھے چینلز، تو PTV کا آخری ڈرامہ بھی انکار، جو کہ اینٹی نارکوٹکس پہ تھا، وہ بھی میں نے کیا، یعنی آخر تک کام کیا میں نے. لیکن اس کے بعد مجھے نظر آ رہا تھا کہ کچھ کام ویسا ہو نہیں رہا. اور دوسری ایک اور وجہ بھی تھی کہ میرے جو ماں باپ تھے وہ عمر میں زیادہ ہو گئے تھے، ان کو میری ضرورت تھی، تو میں نے اس وجہ سے بھی ایک گیپ لیا تھا. اچھا، اس ٹرانزیشن پہ ہم دوبارہ آئیں گے، PTV سے پرائیویٹ چینل والی. پہلے یہ بتائیے کہ جب ہوش سنبھالا، بچپن کی کچھ یادیں آج شیئر کریں، تو کیا ماحول تھا گھر کا؟ کتنے بہن بھائی تھے اور ماحول کیا تھا؟ اور ابتدائی جو اسٹڈی تھی وہ کہاں سے ہوئی؟ کس شہر میں پیدائش ہوئی؟ جی میں لاہور میں ہی پیدا ہوئی ہوں. اچھا. اور ہوش تو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اب تک. میرا مطلب ہے کہ جب ظاہر ہے میں پیدا ہوئی، تھوڑی بڑی ہوئی، شعور کی تھوڑی سی حالت انسان کی جب ہوتی ہے، تو سارے آرٹسٹ تھے گرد، میری والدہ، میری بہنیں، بھائی تو نہیں، خیر ایک ہی بھائی ہیں میرے، ہم 3 بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہیں. تو باقی بھی فیملی ساری، خالہ بھی آرٹسٹ، پھر جو بہن کے شوہر تھے ضیاء الدین صاحب، وہ بھی آرٹسٹ، مطلب ایک پوری فیملی تھی. میری دوسری بہن کے جو ہسبینڈ تھے وہ PTV کے پروڈیوسر تھے، شوکت زین العابدین، مطلب ایک پورا
ہمارے گھر میں ہی ایک کہکشاں تھی، تو بڑا اچھا کام سب نے اپنی فیلڈ میں کیا۔ وہ وقت کچھ اور ہوتا ہے بچپن میں، لیکن جب آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے تھے، تو مجھے بھی ایک روح ایسی دی اللہ نے کہ جس میں بہت زیادہ شوق موجود تھا۔ اصل میں شوق مجھے میوزک کا تھا، جو آپ دیے کہ کہیں نا کہ پیدا ہوتے ہی بچپن سے کیا شوق تھا، تو وہ مجھے میوزک کا شوق تھا۔ لیکن گانے میں پہلے نہیں آئی، پہلے میں ایکٹنگ میں آ گئی، وہ بھی میں اماں کے ساتھ جاتی تھی، تو روئی آپا کا وہ چلتا تھا، کیا نام ہے اس کا، پری بنی میں، اس میں الف لیلا، اماں کے ساتھ جاتی تھی، آئی واز ویری اسمال، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کرو کہ یہ پری کا رول، تو میں نے کہا ہاں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا، بس وہ وہاں سے جو شروع ہوا سلسلہ، تو پھر فلمز بھی اور اسٹیج بھی اور میوزک بھی، سب کچھ۔ اداکار کہوں، موسیقار کہوں، گلوکار کہوں، کیا کہوں؟ آپ نے کچھ تو بھی کہہ لیں جی۔ حیران بھی کر دیا آج، خاص طور پہ بد کردار جب دیکھا آپ کا شارٹ فلم اور یا شارٹ پلے کہہ لیں، اور پھر ببو دیکھا ہے، تو وہ میوزک تو تھوڑی دیر کے لیے میں بھول ہی گیا آپ کا۔ یہ تو دیکھنے والے کی تعریف ہے۔ تو آپ کی پیدائش کس شہر میں ہوئی، اور کوئی فیملی میں فنون لطیفہ سے پہلے ہے آپ سے قبل؟ نہیں بھائی، میرا جو ہے نا وہ تعلق سادات فیملی سے، سید فیملی، کاظمی سادات۔ تو ابو بہت ڈانٹتے تھے جب میں چھوٹا تھا، تو مجھے بہت شوق تھا ظاہر ہے میوزک کا، تو ہارمونیم لے آنا، طبلے لے آنا گھر میں، تو وہ بہت مارتے بھی تھے، یہاں تک بھی نوبت آئی۔ شروع میں ہارمونیم چھپا کے بھی رکھا گھر میں؟ جی ایسا، کہاں چھپاتے تھے؟ بھائی اوپر ایک نا وہ تھا اسٹور، اچھا اس کی پیٹی کے پیچھے میں چھپاتا تھا اچھا، ہارمونیم، وہ ایسے ہی لگتا تھا دوسری پیٹی پڑی ہے چھوٹی، تو ہے بھی وہ پیٹی۔ تو بہرحال بڑا انہوں نے زد و کوب کیا کہ بھائی یہ مت کرو، گانا بجانا تم، ہوتا ہے نا ایک ماں باپ کرتے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے اس دور سے گزرتے ہوئے اب یہاں تک آ گئے، بڑا اچھا رہا۔ اسٹڈی جی اسٹرگل، لاہور سے؟ آرٹسٹ میرے نزدیک آرٹسٹ کبھی اسٹرگل اسٹڈی، نہیں میں کرتا۔ اسٹڈی کی بات کر رہا ہوں، وہ لاہور سے ہی ہوئی اسٹڈی، آپ کی جی ابتدائی؟ جی لاہور سے اسٹڈی تو لاہور سے۔ اور میوزک کی تعلیم جو ہے، جب آپ نے یہ فیصلہ ہی کر لیا، تو ہارمونیم تو بہت بعد میں آتا ہے، پہلے تو آپ سوچتے ہیں کہ میں نے کس اکیڈمی، کس انسٹیٹیوٹ، کس استاد کہ جو ہے نا وہ شاگردی کرنی ہے یا سیکھنا ہے، تو وہ مرحلہ جو تھا؟ سیکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، تو جب ایک آرٹسٹ آتا ہے دنیا میں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہی اسے ہوتی ہے، تو وہ آتا ہے، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب اس کو پالش کرنا، اس کو اپنے تجربے سے زندگی گزارتے ہوئے، روز صبح ہوئی شام ہوئی، پھر صبح ہوئی شام، وہ روز سیکھ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں نے وہ سیکھا اپنی لائف سے، اپنے پروردگار سے، اور میرا استاد کوئی بھی نہیں ہے اس فیلڈ میں، میوزک فیلڈ میں۔ جس طرح سے کچھ باتیں یہ بھی گردش کر رہی تھیں کہ جی آپ طابر علی صاحب جو ہیں وہ استاد نظر حسین صاحب کے شاگرد ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اچھی بات ہے، کیونکہ شاگرد ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی ہو ہی نہ تو اس کو کہنا بھی بری بات ہے۔ کیونکہ اس کا اپنا ایک الگ رنگ ہے، کام ہے، اور آپ خود اس کو جو ہے وہ کمپیٹ کر رہے ہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ، کسی ایسے لیجنڈ کے ساتھ، تو ایسی بات نہیں ہے۔ شاگرد نہیں ہوں میں ان کا، نظر صاحب کا، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں کسی کا بھی اس فیلڈ میں شاگرد نہیں رہا، بس یہ بات ہے۔ اچھا، یعنی کہ آپ کا جو کام ہے جی اس سے عطائیت جو ہے وہ بہت کم نظر، ایسے لگتا ہے کہ کسی کو گھرانے کا بیک گراؤنڈ ہے، جبکہ آپ نے تو یہ بتایا کہ آپ نے باضابطہ شاگردی بھی نہیں کی، تو کب آپ کو یہ فیل ہوا کہ گانا آپ کے اندر ہے اور اچھا ہے اور اچھا ہو جائے گا؟ ہاں جی، وہ بچپن سے ہی، جب انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی میں کچھ کر رہا ہوں، سر کی سمجھ ہوتی ہے کہ میں یہ جو استاہی کہہ رہا ہوں وہ اچھی ہے، مطلب سر میں ہے، یا ہو سکتی ہے، یا یہاں سے میں سر میں نہیں کہہ رہا، تو اس وقت سے اندازہ ہو جاتا ہے بندے کو کہ میں نے کتنا اور آگے اپنے آپ کو جو ہے وہ پالش کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، اور اچھے سے اچھا۔ برگد کے درخت بڑے بڑے اور بوڑ کے درخت
اتنے تناور درختوں میں ایک کومپل پھوٹتی ہے. وہ کر لیا چائلڈ سٹار تو آپ نے چلیں کر لیا شوق میں. تو گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی کہ لیجنڈری ریحانہ صدیقی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ خالہ اور پھر وہ اتنے جو ہے نا توپوں جتنے بڑے بڑے کیمرے، تو کب آپ نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں میں نے کرنا ہے؟ نہیں وہ میرا وقت ہی ایسا تھا. میں بہت چھوٹی تھی. ہوں، میں تو شاید 11 سال کی تھی یا 12 سال کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں تو اتنا شعور ہی نہیں ہوتا. ہوں. ہاں ایک ظاہر ہے کہ میں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے اس شور نہ ہونے کا. ہاں فائدہ ہوا نا، ہاں. کیونکہ ایک وہ عادت سی آپ کو پڑ جاتی ہے پھر. ہوں. لیکن شروع میں میں کیمرے کے سامنے اب جو پہلا میں شاٹ دے رہی تھی تو میں آنکھیں نیچے کر کے ڈائلاگ بول رہی تھی. تو پھر اماں نے بہت محنت کی میرے ساتھ. ان کا اتنا دھیان ہوتا تھا نا میرے پہ کہ میں اس کو کسی طرح ایک کانفیڈنٹ ابھی سے بنا دوں اور اس کو سب سکھا دوں. تو بیچاری سیٹوں کے پیچھے سے ہو کے میرے پاس آتی تھیں اور مجھے کہتی تھیں کندھے سیدھے کرو، سامنے دیکھو. مطلب شی واز آلویز ود می. انہوں نے بہت گائیڈ کیا، بہت ہی مجھے بڑی فکر کی میری انہوں نے کہ یہ بہت اچھے سے جو اس میں ٹیلنٹس ہیں وہ نظر آئیں. کیونکہ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے میں میرے کیا کیا ہے. تو انہوں نے بڑی مدد کی میری اور مجھے بہت گائیڈ کیا. تو پھر آہستہ آہستہ جب آپ فیس کرتے ہیں، آپ کو پھینک ہی دیا جاتا ہے تیرنے کے لیے، تو پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے، تیرنے ہی لگ جاتے ہیں آخر. سائمنٹینسلی میوزک شروع ہو گیا تھا ساتھ یا پھر پہلے ایکٹنگ ہی کی؟ بالکل بھی نہیں، ساتھ ہی میوزک ہمیشہ ساتھ رہا ہے. اچھا. مطلب جیسے وہ الف لیلا کا کیا تو وہ ایک پروگرام تھا، اس میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے گانا تھا سب بچوں کو. انہوں نے کہا کہ عارفہ کو یہ تو گاتی بھی ہے، اس کی تو آواز بھی بہت اچھی ہے، اس کو اس میں بھی لو. تو مطلب وہ بھی ساتھ، سارا میوزک ہمیشہ سے ساتھ رہا ہے، ٹی وی پہ بھی میرے. اچھا، دونوں جو میوزک اور ادھر ایکٹنگ، بالکل اس کے لیے لرننگ پروسیس کیا تھا؟ کچھ تو ہوتا ہوگا نا کہ یہ میوزک کی کلاس لینی ہے. بالکل آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے. میں نے یہ بات کبھی کہیں کی بھی نہیں ہوئی کہ میں ہمیشہ سے بہت اونچی چیزیں سنتی تھی اپنی عمر کے مطابق. وہ نہیں تھا میرے میں. مجھے بہت بڑی چیزیں پسند آتی تھیں اپنی عمر سے. مطلب میں بڑے غلام علی خان صاحب کو بھی سنتی تھی اس وقت میں. مجھے برکت علی خان صاحب اچھے لگتے تھے. مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے تھے جو لتا کے بہت گانے سنتی تھی میں. انڈیا تو تھا ہی نا، وہ تو ان کے سب چیزیں. لیکن مجھے میرا جو اپنا ایک تھا نا، کیونکہ اس عمر میں ہی میں نے سب کمپوزرز کو بھی گا لیا تھا، فلم میں بھی، کیونکہ مجھے فلم کے لیے گانے کے لیے بھی بلایا جاتا تھا. میں نے بچوں کے بھی گانے گائے اس وقت، اس دور میں. تو پی ٹی وی پہ بھی میں گا رہی تھی. تو سب کمپوزرز جو اس زمانے کے تھے ان کے ساتھ مجھے موقع ملا کام کرنے کا. تو ہمیشہ مجھے یوں لگتا تھا کہ مطلب میں معاذ اللہ کوئی بے ادبی نہیں کر رہی، لیکن مجھے اٹریکٹ نہیں کرتا تھا کوئی بھی کام کسی کا، انلیس کہ جب میں نے پہلی بار استاد نظر صاحب کو سنا تو وہ دنیا واقعی وہاں رک گئی میری. کیونکہ جو ایک ذہن کی میری اپروچ تھی، اور میں نے یہ میرے دل میں یہ بات آئی ان کو دیکھ کے کہ ایسا بھی گانا ہوتا ہے اور ایسی بھی آواز ہوتی ہے، اور یہ کون سی دنیا ہے جو میری سوچ جیسی دنیا. یہ مجھے ان کے کام میں ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے اپنے کام کے ون اینڈ اونلی لوگ تھے. تو ان کے ساتھ پھر بہت وقت گزرا. میں نے بہت ابزارب کیا ان کو، کیونکہ میں شکر ہے اتنی بادب ہوں کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ جب اتنی بڑی ہستی کے ساتھ آپ کو ایک ساتھ ملتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کرم ہوتا ہے مولا کا. تو آپ کو سیکھنے کے لیے خاموش رہنا چاہیے، آپ کو ابزارب کرنا چاہیے، آپ کو شروع نہیں ہو جانا چاہیے ایسی لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہ ایک اوتار ہیں اس کام کے. تو وہ شکر ہے بڑے اچھا، میں نے جو گانا جو میں نے سنا ہے نا زندگی میں، وہ کسی کو نصیب نہیں ہوگا، یہ بھی میرا ایک دعویٰ ہے. ایسا گانا سنا میں جو وہ بھی نہیں لا سکے دنیا کے سامنے، کیونکہ دنیا کو طلب نہیں تھی. دنیا کو تو علم کی طلب کبھی بھی رہی نہیں ہے، کیونکہ مولا کا بھی فرمان ہے کہ جتنا کچھ میں نے دینا چاہا دنیا کو، کسی نے لیا نہیں، کیونکہ کسی کو طلب ہی نہیں تھی. لوگ مجھ سے ایسے سوال پوچھتے رہے جو ایک بیکار سوال تھے. کسی نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی جو جتنا علم میں دینا چاہتا تھا. تو وہ بڑا اچھا وقت سارا گزرا میرا. میں نے بہت کچھ سیکھا، اور وہ جو سیکھا ہے اس کا اب افسوس یہ ہے کہ میں اس کو کہیں اپلائی نہیں کر سکتی.
مطلب اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے مجھے سننے والے تو ہیں، وہاں سے مایوس نہیں ہوں میں، کیونکہ اللہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو بھی پیدا کرتا ہے جو شعور رکھتے ہیں کام کا، لیول کا. لیکن اب دور ایسا آ گیا ہے کہ نہ آپ کو ایکٹنگ میں کوئی ایسی چیز نظر آئے گی کہ آپ رک کے کہیں ارے رکنا کیا ہو رہا ہے، کوئی روح کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کو رک کے ہم دیکھیں اور وہ ہمیں انسپائر کرے، وہ ہمیں اچھا لگے اسے دیکھ کے. ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو بس گزرتے ہوئے ہوتی ہیں. اب سب ایسی چیزیں ہو رہی ہیں. میوزک بھی ایسا ہی ہو گیا اب کہ جو پیچھے بیک گراؤنڈ پہ لگا ہوا ہوتا ہے، آپ رک کے اس کو رجسٹر نہیں کرتے. تو یہ افسوس کی بات ہے. اب وہ چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں، آئی وانٹ ٹو ٹرانسفر دا لیگیسی. اور اس کے بعد میں نے بہت لوگوں کو سنا، لیکن پھر ایک دفعہ آ کے جہاں مجھے حیران ہونا پڑا اور ٹھٹکنا پڑا، وہ ہے طابر صاحب کا کام. اب آپ اس بیک گراؤنڈ کو نظر میں رکھ لیں کہ میری ٹریننگ کہاں پہ ہوئی ہوئی ہے، کس لیجنڈ کے ساتھ میری ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے. مجھے تو کوئی بھی اپنی چونکا نہیں سکتا تھا کہ ہے یہ کام، یہ کیسا کام ہے، یہ کہاں سے ملا، یہ کیسے ایکوائر کیا، یہ عطا ہے، اتنی بڑی عطا کہ اب باجا بھی چھیڑنا ہے تو ایسا کہ ہاتھ رکھنا ہے تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے. اس طرح کا کام. اور نیا رنگ، نیا نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس کام. بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے زون عطا کر دیتا ہے جو بالکل ہٹ کے ہوتا ہے. اب اس کو چاہے دنیا پھر کبھی پہچانے، جب بھی پہچانے اپنے شعور کے مطابق، لیکن وہ لوگ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے. نیز ماشاء اللہ ون آف دیم، گانے میں بھی، بنانے میں بھی، سوچ میں بھی، جو کہ بہت بڑی بات ہے. اور مجھے افسوس ہوگا اگر دنیا نے ان کو پہچانا نہ جلدی، کیونکہ میں نے تو شکر ہے اللہ کا، اللہ نے مجھے اتنی آنکھ، دل کی آنکھ دی ہوئی ہے کہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ کس کا کام کیسا ہے. تو مجھے خوشی ہوگی. پہلا پلے بیک جو فلم کا آپ نے گایا، جی وہ کس کی کمپوزیشن تھی اور کس ہیروئن پہ پکچرائز ہوا تھا؟ دیکھیے، وہ ایز اے چائلڈ میں نے گایا تھا. وہ امجد بابی صاحب ہمارے بڑے پیارے بھائی بھی تھے اور بڑے اچھے کمپوزر بھی تھے. تو انہوں نے نہیں، بلکہ یار پہلا گانا تو میرا مجھے ماسٹر عبداللہ صاحب نے کھڑا کر دیا تھا مہناز باجی کے ساتھ جب میں بہت چھوٹی تھی. اور انہوں نے کہا کہ میں سیکھ رہی تھی ابھی، اور انہوں نے کہا اماں کو کہ یہ بچی کی آواز تو بہت اچھی ہے، اس کو میں ڈویٹ کروا رہا ہوں. وہ ہمارے گھر آئے، میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی کہ یہ کون ہے، بڑے لیجنڈ. تو میں نے دیکھا ان کو، وہ مطلب خود گا نہیں پاتے تھے، ان کی آواز تھوڑا سا ان کو دمہ کا یا کچھ ایسا مسئلہ تھا، تو وہ باجے پہ ہی بتاتے تھے. تو میں نے مجھے فوراً یاد ہو جاتی تھی چیز، یہ میرا تھا شروع سے ہی. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں گا دوں. اب میں جب گئی پہلی بار میں نے وہ دیکھا اسٹوڈیو جہاں پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو مہناز باجی تھیں ساتھ، مجھے ان کا بھی نہیں پتا. یہ فلم کا گانا تھا؟ یہ فلم کا گانا. اچھا. وہ وہ ابھی بھی ہے نیٹ کے اوپر. تو وہ میرا پہلا گانا تھا. وہ میں نے اچھا، جب تک شعور نہیں ہوتا نا انسان بڑے دھڑلے سے سارے کام کر لیتا ہے. وہ جب عقل آتی ہے نا تو ڈر تب پیدا ہوتا ہے اس میں. تو وہ میں نے اسی میں کافی سارا کام اسی طرح کر لیا. یہ تو کسی چائلڈ آرٹسٹ پہ پکچرائز ہوا نہیں ہوگا نا نہیں یہ والا؟ نہیں، یہ ہیروئنس پہ تھا. اچھا، کون سی ہیروئن تھی؟ وہ آپ نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا، اس کا نام ہے ٹول ٹمکے وجن لگے کنگرو بڑکاں لان. وہ ایک پنجابی دور تھا اس وقت، یہ والا گانا تھا. بڑا فل فلیج ہیروئنس پہ ہونا تھا یہ. تو وہ مہناز باجی کے ساتھ وہ بڑی اچھی تھیں. ان کے ساتھ میں نے بعد میں بھی بہت ہی گنی فنکارہ بھی تھیں، وہ نظر صاحب کی شاگرد تھیں. اور مطلب وہ ڈراتی نہیں تھیں اپنے ساتھ والوں کو نا، بلکہ حوصلہ دیتی تھیں کہ ہاں پکا ہو گئی، چلو کھڑی ہو، کوئی بہت اچھا کہہ رہی ہو، ہاں ٹھیک ہے. مطلب اس طرح سے انکریج کر کے انہوں نے وہ میں نے گا دیا. مطلب جیسے کوئی ماسٹر عبداللہ صاحب کا گانا گا دیا جا کے. مطلب اس وقت میرا خیال ہے میں 12 سال کی ہوں گی. اور ادھر ایکٹنگ چل رہی ہے ساتھ؟ بالکل ساتھ ساتھ. ایز اے ہیروئن پہلا پلے کون سا تھا؟ ایز اے ہیروئن لیڈ میں میرا کیا تھا جو؟ پہلا پلے تھا سائرہ کاظمی اس کی پروڈیوسر تھیں، اور طوطا کہانی اس سیریز کا نام تھا، اشفاق صاحب کی. اور اس میں وسیم عباس میرے ساتھ اپوزٹ وہ پلے کر رہے تھے. اور
وہ جب اس کی ریہرسلز ہوتی تھی نا پی ٹی وی کے اوپر کسی بھی ڈرامے کی، تو 4 دن ہم لوگ ریہرسلس کے لیے آتے تھے، صرف پن ڈراپ سائلنس پہ ریہرسل ہوتی تھی. اس قدر محنت سے اور اس قدر لگن سے ہم نے پی ٹی وی میں کام کیا تھا کہ اس کا ثمر پھر ہم نے دیکھا، یہ آج تک دیکھ رہے ہیں، یہ ذکر ہوتا ہے اور اس کی ایک دھاک ہے اس کام کی، کیونکہ وہ کیا بہت سیریسلی گیا تھا. ہر فیلڈ میں، چاہے ڈائریکٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو نا، سب نے بہت ہی اپنی فل ایفرٹ پٹ ان کی تھی اس میں. تو وہ میرا پہلا پلے تھا طوطا کہانی، جس میں ایک رات پہلے تک مجھے کوئی جانتا نہیں تھا پاکستان، اور جس رات وہ ڈرامہ چلا تھا اس میں میرے کردار کا نام ببلی تھا. اگلے دن سب کو یہ نام پتہ تھا کہ وہ ببلی والا ڈرامہ دیکھا تھا، وہ ببلی. آج تک لوگ مجھے کہتے ہیں. ببلی کا تعبیر کون تھا اس ڈرامے میں؟ اس ڈرامے میں تعبیر کی جگہ تو خیر کبھی بھی کوئی نہیں لے سکتا نا، وہ تو نہیں ہمیشہ اس ڈرامے میں. وہ ہیرو تو وسیم عباس تھے اس میں. اچھا. ہاں، اور وہ ایک اچھی، آپ کو پتہ ہے اشفاق صاحب کی رائٹنگز کس طرح کی تھی، بڑا اچھا تھا وہ ڈرامہ. اشفاق صاحب نے لکھا تھا؟ جی جی، طوطا کہانی بڑی مشہور سی، آپ نے تو شاید نہیں دیکھی ہوگی. ارے سنی ہے، ابھی میں نے نا انٹرویو کرا تھا افتخار رفیع کا، تو اشفاق صاحب کا بہت ذکر ہوا ان کے ساتھ، تو طوطا کہانی کا بھی ذکر ہوا. اچھا تعبیر صاحب، پھر جو ہے وہ باجا کب قبول کیا گھر والوں نے، اور کیسے منایا آپ؟ قبول تو کبھی نہیں کیا. ابھی تک نہیں کیا؟ نہیں، ابھی تک تو ماں نے کر لیا. اچھا. ابا نے نہیں کیا، ابا چلے گئے ہیں دنیا سے، لیکن کیا نہیں تھا انہوں نے کبھی بھی. اچھا. ہاں جی، انہوں نے یہ کہا، حالانکہ موسیقی بھی ایک علم ہے، وہ تھے کسی حد تک لیکن اس حمایت میں، لیکن زیادہ تر ان کو شاید یہ لگتا تھا اس وقت کا ماحول، جو باہر آپ دیکھتے ہیں کہ جو دکانوں میں باجے وغیرہ لے کر بیٹھتے ہیں، تو وہ کہتے تھے یہ باہر جائے گا اور یہ لگ سب جائے گا کسی کسی غلط کام پہ. صحبت میں نہ پڑے، تو اس لیے لیکن وہ وہ پھر انکریج کرتے تھے ان کو میرے سامنے بھی کہ بیٹا آپ نوحے پڑھیں، آپ قصیدے پڑھیں، آپ اور بھی چیزیں ہیں میوزک میں، صرف یہی تو نہیں کہ آپ کو کوئی بینڈ میں جانا ہو. یا وہ ایک پرانے لوگ تھے، ان کی سوچ تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح سے نہیں آپ کو ڈسکریج کیا نہیں کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا بچپن ہے. میں بس مارے پڑی ہوئی ہیں، باقی تو ڈسکریج نہیں کی. کس کو دیکھا آپ نے جس نے انسپائر کیا اس دور میں، جن کا آپ کو گانا بڑا جو ہے نا وہ دل کو چھوتا تھا؟ دیکھیے، انڈیا اور پاکستان دونوں کے فنکاروں میں سے جتنے بھی فنکار ہیں، میں کچھ نہ کچھ لے لیتا ہوں. جو بھی اچھا ہو کہیں سے، وہ میں سوچتا ہوں کہ میں اس کو اپنے اسٹائل سے کس طرح سے کرنا ہے. اور زیادہ تر میں نے ایک چیز یہ دیکھی کہ کیا نہیں کرنا. واہ. سب کو دیکھ لیا، ہر جگہ بیٹھا ہوں میں، ہر جگہ پر جا کر سب کے پاس بیٹھ کر مختلف جو رنگ ہیں گانے کے وہ سن کر، اس سے پھر میں نے یہ اخذ کیا کہ اب کیا نہیں کرنا. بھئی سب تو کر رہے ہیں وہی، اب کچھ ایسا بھی تو ہو جو ڈیفرنٹ ہو. تو وہ پھر میں نے جو ہے نا اپنے اندر، جب میں نے اس کو اس چیز کی تربیت خود کو دی، تو پھر مجھے جا کے پتہ چلا کہ ڈیفرنٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے سب کو سنیں اور پھر اس سے مختلف کریں. کیسے ممکن ہے ہارمونیم بغیر سیکھے، بغیر لرن کیے، یہ کالے سفید کیسے آپ کو یاد ہو گئے سب؟ اچھا، میں اس کا جواب بڑا کیونکہ پیارا آپ نے سوال بڑا دبنگ جو ہے نا وہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے باضابطہ کسی سے سیکھا. نہیں، یہ دعوے کی دلیل بھی ہے میرے پاس. وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے، اس کی روح میں وہ کام ہوتا ہے. جب اس کی روح میں وہ کام ہوتا ہے تو باقی اب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. آدھا اختیار تو اللہ نے عطا کر دیا نا آپ کو، اور آدھا اختیار ہے آپ کا. تو اب آپ اپنے آدھے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، وہ باجا ہے یا پیانو ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی بھی ساز ہے، آپ اس کو محنت کریں گے، اس پر اس کو پلے کریں گے تو عطا اس کی طرف سے ہے. آپ کی روح میں وہ اتارے گا، وہ اثر اس کے ہوگا. بہت سارے آپ چیزیں آپ پلے کر لیں، لیکن اثر کسی میں ہوگا. بہت زیادہ تیاری کر لیں باجے پہ، وہ بھی فائدے میں، میرے مطابق، میرے ناقص علم کے مطابق وہ زیادہ نہیں ہے. بہت اچھی تیاری بھی ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا اس میں اثر نہیں ہوگا، وہ اگلے کے دل میں نہیں اترے گا، اور وہ یہ سوال پوچھے گا نہیں جو ابھی آپ نے پوچھا.
تو بغیر استاد کے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ استاد کوئی نہیں ہوتا، استاد ہوتا ہے نا، زندگی ہوتی نہیں استاد، سکھا رہی ہے زندگی نے سکھایا بھائی، روز صبح شام، جیسے میں نے مثال دی، وہ روز ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ سو رہا، یار اس طرح سے، یار یہ غلط لگ جاتا ہے، یار یہ تھوڑا چڑھا ہوا ہے، یہ اترا ہوا ہے، سو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کوملتی پر بیچ میں. تو وہ اس کو دیکھتے دیکھتے انسان خود ہی سے سیکھتا چلا جاتا ہے. وہ پہلا کون سا موقع تھا جب کسی بڑے لیجنڈ کے سامنے آپ نے باجا چھیڑا، بھائی اور وہ کون تھے؟ جی، وہ میرا سب سے پہلا جو تھا وہ استاد نظر حسین صاحب کے سامنے میں نے جو ہے نا وہ کوشش کر لی تھی، کوشش کی تھی کہ میں ڈائریکٹلی چھیڑوں. استاد نظر حسین. جی، اور بھی بہت اچھے اچھے ہمارے پاکستان کے گائک جن کا نام نہیں آتا، اس میں سے استاد علی رضا خان صاحب بھی ہیں، ایک غزل گائک. اور یہ کون سا مقام تھا، کس جگہ پہ، اور کیسے وہ ملاقات ہوئی، کیسے، اور آپ کو موقع کیسے ملا کہ چلو طبیر صاحب ذرا کچھ؟ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ استاد علی رضا خان صاحب جو بڑے اچھے گائک ہیں پاکستان کے، غزل گائک، ان کے وساطت سے ہم جو ہے وہ ملاقات ہوئی نظر صاحب سے، یہ بھی تھیں. تو ان کے سامنے بھی، یہ بھی ایک لیجنڈ ہے، ان کے سامنے بھی میں نے باجا کھولنے کی کوشش کی. ہم تو کچھ بھی نہیں. تو یہ تو ظرف ہے جی آپ کا. انہوں نے سنایا نظر صاحب کو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہاں ابھی آپ بھی گاتے ہیں، آپ بجاتے ہیں، سنا ہے تو آپ سنائیے کچھ. تو انہوں نے جب سنایا تو نظر صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ دنیا سے الگ کام ہے تمہارا اور مجھ سے بھی نہیں ملتا. واہ. یہ حالانکہ چیز ہم نے بعد میں جا کے اس کو دیکھا، غور کیا اس بات پہ کہ شاید ان کو یہ ادراک تھا، ظاہر ہے وہ بھی ایک فقیر انسان تھے، کہ میرے کام سے ملایا جائے گا ان کے کام کو. لیکن بہت باریک جو لوگ دیکھ سکتے ہیں نا، وہ بہت کم ہے فرق دیکھنا. اب ہم اگر بیٹھیں باجا رکھ کے تو وہ ایک اور بات ہے، ہم بتائیں گے کہ کیسے نہیں ملتا ان سے یہ کام اور کہاں سے نہیں ملتا. مطلب وہ تو پھر ایک پریکٹیکلی ایک اپنا بھی تو اندر ہوتا ہے نا انسان کا. تو لوگوں نے ملایا ان کے کام کو، کوشش کی کہ وہ کہیں کہ استاد جی کا رنگ نظر آتا ہے ان میں، لیکن ایسا نہیں ہے. پہلے ان کے کام کو تو دیکھ لیجئے نا صحیح سے، استاد نظر حسین صاحب کے تو کام کو دیکھ لیں، تبھی تو ملائیں گے نا کہ بھئی ان سے ملتا ہے. انہیں کو ہی نہیں آپ نے دیکھا نا، جنہوں نے دیکھا وہ آج فیضیاب ہیں. اچھا، تو کیا سب سے پہلے کیا آپ نے پیش کیا جب انہوں نے آپ سے کہا؟ وہاں پر ایک غزل تھی، کون سی غزل تھی وہ؟ غزل ہی سنائی تھی انہوں نے. یاد نہیں. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایک آدھ لائن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، روح کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ روح کو دیکھنے والے لوگ. وہ سنائی بھی ایک استائی اور ایک انترا، بس ایک ہی. کیا یہ ذہن میں نہیں ہے اس وقت؟ نہیں ہے میرے خیال سے. کیا سنایا تھا؟ ہوا کے دوش پہ. ہوا کے دوش پہ جلتا دیا رکھنا تو کیوں رکھنا، بھرے گھر کے دریچے کو کھلا رکھنا تو کیوں رکھنا. ہوا کے دوش پہ جلتا دیا رکھنا تو کیوں رکھنا. کیا بات ہے، واہ، شکریہ. کیا بات ہے. اچھا، یہ کیا جو ہے بات ہے یہ. آپ نے جناب، ہاں جی. تو کوئی وہ نہیں تھا، کوئی اندر ڈر خوف کے؟ نہیں، جب سر سچا ہو تو ڈر نکل جاتا ہے. اچھا، جب آپ کوشش کر رہے ہو سر کی سچائی دکھانے میں، اپنی سچائی دکھانے میں، تو پھر تو اس دن ایک مور لگی، ہاں جی بالکل. ایک سیٹسفیکشن تو ہوئی ہوگی. نیند آئی تھی رات کو اس دن؟ جی روز آتی ہے. اس دن بھی آئی تھی. اچھا. تو انہوں نے مجھے انعام دیا تھا 1000 روپیز. وہ میرے لیے وہ بہت بڑا انعام تھا، ظاہر ہے. بس یہ اس وقت جو ہے نا وہ سنائی تھی غزل اور انعام لیا تھا. اچھا، تھوڑا یہ نہیں کبھی ریئلائز کیا کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ بہت زیادہ سم ہاؤ کمرشل اس میں نہیں آتا، اس میں بڑی ایک تگ و دو ہے اور قربانی ہے. جی جی. اس کو کیسے دیکھا آپ نے؟
بھائی دیکھیے کہ حق کے راستے پر انسان تنہا رہ جاتا ہے. ہٹ ہونا کوئی اور بات ہے اور عطا ہونا کوئی اور بات ہے. واہ. عطا ہٹ ہونے والے پہ بھی ہو جاتی ہے، وہ ایسی بات نہیں. لیکن زیادہ تر ہٹ جو ہے نا وہ اچھی بات ہے، وہ ہونا چاہیے. وہ بھی ہے، وہ بھی بے رنگ ہو جائے گا اگر آپ اس کونے کو بھی خالی کر دیں گے. وہ ہٹ بھی ہوتا رہتا، لیکن اس کے علاوہ جو اصل کام ہے کہ جو سچا فنکار ہوتا ہے نا، اندر سے جس کو عطا ہوتی ہے، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ ہٹ ہے یا نہیں ہے، اس کو کمرشلی کیا ویلیو ہے اس کی. وہ اپنی دھن میں ہوتا ہے، اپنی دنیا میں ہوتا ہے. اور اس کے جو اس کو دیکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ چند ہوں چاہے کم ہوں. اب نصر صاحب کے بھی کام کو سمجھنے والے بہت زیادہ لوگ تو نہیں، وہ فنکاروں کے فنکار تھے. واہ، یہ بڑی بات ہے. تو کچھ لوگ اس چیز پہ مطمئن ہوتے ہیں کیونکہ وہ روحانی ہوتے ہیں، تو ان کو دنیا سے زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھ سک رہے ہیں. تعداد زیادہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں. جو میوزک اب سنتی تھی بچپن میں، جیسے بڑے غلام علی خان کا ذکر کیا، شوکت علی خان صاحب کا ذکر کیا، تو یہ ٹریک سنتی تھی؟ اس وقت واک مین ہوتا تھا. اچھا. جو میں نے فرمائش کر کے اماں سے، یعنی ایز اے چائلڈ میری کبھی کوئی گڑیوں کی فرمائش نہیں ہوئی، کپڑوں کی نہیں ہوئی. میری بھی ایک بڈھی روح سمجھ لیں کہ ظاہر ہے یہ روحیں ہماری پتہ نہیں کب کی تخلیق ہوئی ہوئی ہیں. اور شکر ہے کہ میں ایسی ہوں اللہ کا کہ میں نے اماں سے کہا کہ بس مجھے کچھ نہ لے کے دیں، آپ مجھے ایک واک مین لے دیں. اور اس زمانے میں کیسٹیں بھروانے جانا پڑتا تھا بہت دور، تو وہ کیسٹس میری اتنی تھیں کہ بس مجھے یہ شوق ہوتا تھا کہ یہ لسٹ بنا کے اتنے سارے گانے، کلیکشن ہاں ریکارڈنگ ہوتی. بس یہ شوق تھا. اور جب کہیں جا بھی رہی ہوں، آ رہی ہوں کسی بھی سلسلے میں، تو واک مین میرے کانوں کے اوپر چڑھ گیا تھا. مجھے ہر وقت میوزک سننا. ابھی بھی ایسا ہی ہے. بالکل. کون سا کریکٹر جو ہے نا وہ پہلا جو ہٹ ہوا تو بس باہر نکلی جب آپ یا کبھی کالج جا رہی ہیں یا اسکول جا رہی ہیں تو؟ اچھی بات آپ نے یاد کرا دی. میرے میٹرک کے ایگزامس تھے، لوسی ہیریسن اسکول میں میرا سینٹر بنا. تو مجھے اندازہ نہیں تھا اتنا کہ یہ بھی ہوگا. وہ امتحان، ایک گول سا کمرہ تھا جس کے شیشے کے سارے کھڑکیاں تھیں اس کے، ابھی بھی وہ موجود ہے وہاں پہ. تو وہاں جب میں پہنچی، میرا پیپر تھا وہاں پہ، تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد نا ساری جو لڑکیاں وہاں پہ آئی ہوئی تھیں انہوں نے جمع ہونا شروع کر دیا میرے ارد گرد. عارفہ وہ یوں کر کے اب وہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. اب وہ جو ایگزامینرز تھے انہوں نے دیکھا کہ یہاں کیا گڑبڑ ہونی شروع ہوئی ہے، تو انہوں نے مجھے اس ہال کے اندر ہی بند کر دیا جہاں پہ پیپر پڑا ہوا تھا نا. بند کر کے وہ ساری باہر سے یوں دیکھ رہی ہیں اندر. مطلب کافی وہاں پہ مسئلہ ہوا تھا. اور پبلک پلیسز پہ ہم تو جا ہی نہیں سکتے تھے اس وقت. ہمیں کئی دفعہ پولیس نے نکالا آ کے گاڑیوں نے. ایک دفعہ ملتان کے وہ حسین آگاہی بازار میں اماں اور میں چلے گئے، ہمیں شوق تھا وہ کڑھائی والے دوپٹے لینے کا. وہ ہم تو اپنی دھن میں چلے جا رہے تھے، چلے گئے دکان کے اندر جا کے اب کہہ رہے ہیں یہ دکھائیں وہ دکھائیں. تھوڑی دیر بعد جب ہم نے یوں مڑ کے دیکھا تو پوری سڑک پہ سر ہی سر تھے. اور وہ ان کو شٹر ڈاؤن اپنا کرنا پڑا. اور انہوں نے کہا پولیس کی گاڑی بلاؤ، ان کو اب کہاں کیسے نکالنا ہے. ڈنڈے مار کے بیچارے لوگوں کو ہٹایا. یوں بھی ہوا، بہت دفعہ ہوا ایسا. پیپر کی تیاری کیسے ہوتی تھی؟ ادھر ڈرامے کی چل رہی شوٹنگ، ادھر میوزک چل رہا ہے، کیسے ٹائم نکلتا تھا؟ وہ یوں ہوتا تھا کہ ایک تو آرٹسٹ ذہین ہوتا ہے. ایک بار، یہ تو مجھ سے بھی بہت آگے ہیں، انہوں نے ایک بار ہی پڑھنا ہوتا ہے. آپ ابھی بھی دلا لیں، چاہے ان کو کوئی پی ایچ ڈی کا دلا لیں، ہاں وہ ایک بار پڑھیں گے صرف. آپ نے بھی میرا بھی ایسے ہی گانے کی طرح الجبرا یاد کر لیا؟ میموری جو تھی نا، بڑے ایکٹرز کہا کرتے تھے کہ وہ ایکٹر ہی نہیں جس کی میموری نہ ہو. تو ہم تو 6 صفحوں کے سینز بس ایک دفعہ دیکھتے تھے. اور کبھی سب بہت کرتے تھے نا چیٹنگ، وہ کونوں میں رکھ لیتے تھے اپنے کاغذ نا، اور اپنی مووز بنا لیتے تھے ایسی کہ ایک نظر ڈال لیں. تو میں نے پیر پہ، خیر مجھے ڈیٹس یاد نہیں رہتی تھی ہسٹری کی، تو میں وہ پیر پہ لکھ لیتی تھی کہ پاؤں ڈھک کے لکھ لوں گی. اور باقی جو تھا ایک دفعہ میں نے پڑھنا ہوتا تھا. باقی پڑھائی میں بہت اچھی تھی. میرے کالج میں میری جو تھی نا ٹیچر، وہ میری یوں کر کے کاپی سب کو دکھاتی تھی کہ رائٹنگ بھی دیکھ لو، اس کے مجھے الگ مارکس ملتے تھے. اور اس کی کیا کہتے ہیں، گرامر، اور ساری شوق بہت تھا مجھے پڑھنے کا.
اور اسکول سے سب سے نمبر 1 بھاگنے کے لیے تیار جو بچہ ہی نیور لائک اسکول. ان کو تو ایک قید تھی ان کے لیے, کیونکہ وہ ٹریٹمنٹ ایک سینسیٹیو سول تھی نا. سب سے پہلے تو صبح صبح اٹھا کے ہی, ہاں وہی مسئلہ ہے. مطلب ابھی وہ نیند میں بچے کو ان کو اور بہت, صبح اٹھنے کے لیے رات کو جلدی سونا بھی پڑتا ہے. ہاں بالکل, وہ تو سوتے ہی نہیں, ہم بچپن سے ہی نہیں سوتے. اچھا, پیرنٹس کی طرف سے بڑا وہ ہوتا تھا کہ نہیں اسٹڈی, اور پھر دونوں میں ایکٹنگ اور میوزک میں وہ زیادہ خواہش کیا تھی ان کی کہ گانا ہونا چاہیے زیادہ, ڈرامہ ہونا چاہیے؟ ہمارے ماں باپ نے نا کبھی امپوز نہیں کیا ہم پہ کچھ, کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ جتنے بھی ہمارے بچے پیدا ہوئے ہیں یہ بڑے آرٹسٹک مائنڈ ہیں, اور ان کو اللہ نے عطا ہے ان کو کہ ان کو یہ ایسا تو بہت کم ہوتا ہے, اس کی بڑی شکر گزاری بنتی ہے کہ آپ گانے میں بھی آپ کو عطا ہو, آپ کو ایکٹنگ کا بھی. خیر ویسے میرا تو اب یہ ماننا ہے کہ جو گا نہیں سکتا وہ کبھی ایکٹر بن نہیں سکتا. واہ, بہت بڑی بہت بڑی اسٹیٹمنٹ بات دے ہے. دی ہے کیا میں نے. بات ہے. اس کے اوپر آپ تول لیں اب کہ جو گا نہیں سکتا میں اس کو ایکٹر نہیں مانتی, ٹھیک ہے. تو وہ ان کی طرف سے کبھی بھی نہیں تھا ایسا کہ, لیکن ہاں پڑھائی کا پاپا کو, کیونکہ وہ خود بہت لائق بندے تھے, تو ان کو یہ شوق ضرور تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بہت اچھا, ان کی اسکولنگ, ان کی ساری ایک شعور جو ہے پڑھائی بہت اچھی ہو. وہ انہوں نے ہمیں بہت اچھے اسکولس میں ڈالا. میں نے ایس این فاؤنڈیشن میں بھی پڑھا, میں نے بہت اچھے اسکولس میں پڑھا. اس وقت اماں کی بھی ایک اسٹرگل ٹائم ہی تھا, وہ جہاں گھر بدلتی تھی میرا اسکول بھی بدل دیتی تھی, مطلب میری پڑھائی ڈسٹرب بھی رہی, لیکن مجھے شوق بہت تھا, ابھی بھی ہے. علم کا شوق یہ بھی ایک روح میں ہوتا ہے. واہ. علم کا شوق جو ہے اب وہ ختم تو نہیں ہو سکتا. برصغیر کے وہ کون سے نام جو آپ کی طرح آل راؤنڈر ہوئیں, ہیروئنس, اور پلے بیک بھی کیا, پورا گانا بھی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انگنت لیڈ رول بھی کیے؟ میرا خیال ہے میڈم میڈم نے بھی کی میڈم نے بھی موویز؟ کی, بالکل موویز کی انہوں ٹھیک نے. ہے, اور میرا خیال ہے آشا بھوسلے جی انہوں نے بھی کی تھیں, ایگزیکٹلی. اور کافی انڈیا میں یاد کرنا پڑے گا کون. ادھر مسرت نذیر نے ایکٹنگ کی جی کیا؟ انہوں نے بس, انہوں نے ہاں بالکل ایکٹنگ کی انہوں نے, جی اور جی. گایا بھی. تو ایسی بہت سی لوگ ہوئے ہیں جو خواتین میں, مردوں میں بھی ہوئے ہیں, کشور کمار بھی تو تھے, کیسا اچھا گایا بھی انہوں نے اور ایکٹ بھی کیا. بہت سے لوگ ہوئے, بلکہ یہی تو بات میں نے آشا جی کے انٹرویو میں بھی سنی تھی کہ اس وقت مطلب جب ایکٹ کر رہے ہوتے تھے لوگ تو ہم لوگ پیچھے کھڑے ہو کے لائیو گا رہے ہوتے تھے. وہ انہوں نے بڑی مزے کی ایک چیز بتائی ہے کہ ہم وہاں پہ نا لائیو گانا ہو رہا, ریکارڈنگ تو ہوتی نہیں تھی. تو وہ یہ بات انہوں نے بھی کی تھی کہ ایک مکمل پیکیج ایکٹر کا جب تک وہ گاتا نہ ہو, آرٹسٹ جو ہے نا اس کے اندر یہ 2 چیزیں ہونی لازمی ہیں, تبھی وہ ایک چیز اس نے پورٹری کرنا ہے ایک لائف کے کیریکٹر کو, اس نے آپ کو یوں دکھانا ہے کہ جھوٹ کو سچ کرنا ہے. ایکٹنگ تو جھوٹ ہے نا, گانا سچ ہے. یہ بہت بڑی ایک اور مطلب ایکٹ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا. انیکٹ کر رہے ہیں نا, آپ بنا رہے ہیں, اٹس ہے ناٹ تو نہیں. ٹروتھ. گانا تو سچ ہے, وہ تو یہاں سے دل نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں دیکھا, گانا یہاں سے ہے. تو یہ ذرا زیادہ بڑی چیز ہے, اتم جسے کہتے ہیں نا موسیقی, وہ ہے. اور آپ کی سیٹسفیکشن بھی آلویز گانے میں رہی زیادہ؟ بالکل, کیونکہ میری روح کا جو پیشن ہے وہ ہے ہی, وہ میں نے تو نہیں بنایا, آئی ایم میڈ دیٹ وے, کہ میرے اندر میوزک کا ہی شوق ہے ابھی بھی. کتنا ریاض کرتی تھی اس وقت؟ دیکھیں یہ اب وہ کوئی بڑے غلام علی خان صاحب والا دور نہیں کہ پورا بکرا کھا کے آپ 6 گھنٹے تانے مار رہے ہیں, یہ وہ دور نہیں تھا ہمارا. ہمیں تو ایک پلے بیک والا ٹائم تھا. ریاض, کئی لوگ ہمارے بزرگ ایسے بھی تھے وہ کہتے تھے ریاض نہ کرنا آواز خراب ہو جائے گی, مطلب ریاض بھی ایک انداز, ایک کسی طریقے کا ہوتا ہے, صحیح ریاض والا. ہاں سانس آپ کا نہ ٹوٹے, سانس آپ کو نے بلڈ کرنا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے ایکسرسائزز بھی بہت ہیں. اب تو آپ بریدنگ کریں, ضروری نہیں ہے کہ اب آپ سائی بھریں گے تو ہاں وہ تو اچھی بات ہے, وہ تو آپ کو کرنا ہی ہے. 1 گھنٹہ کر لیں, زیادہ بھی نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ ہے آواز بیٹھ جاتی ہے اگر آپ بہت زیادہ زور ڈالیں گے ووکل کارڈز پہ تو آپ کی آواز بیٹھ بھی سکتی ہے. وہ ایک طریقے سے بس اپنے سانس کو لمبا رکھیں,
یہی ہوتی ہے پریکٹس. پہلی دفعہ جب عارفہ جی کو دیکھا آپ نے تو آپ کو پتا تھا یہ سپر سٹار عارفہ صدیقی ہے؟ کیسا سوال کیا ہے. ہاں بڑا اچھا. دیکھیے نام میں نے سنا ہوا تھا. اچھا میں یہ بھی میں بتاتا چلوں گا میں ٹی وی وغیرہ نہیں دیکھتا تھا. سر وہ مجھے تھا آپ ہی کے نہیں. لا بالی پن کا اندازہ ہو گیا، یہ سوال میں نے کیا اسی لیے. ہے نا. ہاں آپ کے ساتھ آج ایک نشست میں مجھے پتا چل گیا. تو وہ ذرا بتائیے پھر وہ کیا تھا، کیسے، اور جب وہاں جا کے تو ریئلائز ہو گیا ہوگا نا، تو پھر کیسے آپ نہیں واپس آ کر ریئلائز ہوا. اچھا واپس آ کے وہاں کیا تھا؟ وہاں آمنا سامنا ہوا؟ جی بیٹھے، جی گفتگو ہوئی، گانا بجانا ہوا، وہی جو ابھی بتایا تھا. لیکن ایک بات مجھے کرنے دیں یہاں جی کہ ہم دونوں اپنی زندگی میں جو بھی اپنا سفر ہوتا ہے، ایک جرنی ہوتی ہے انسان کی، ہم لوگ اتنے جو آپ کو کھلے ہوئے اب نظر آ رہے ہیں نا، ہم بہت ہی بجھے ہوئے تھے بڑی چیزوں کی وجہ سے. تو وہ ہم نے جو ایک میں نے ان کو دیکھ کے محسوس کیا، بعد میں ہم نے شیئر کیا پہلی دفعہ، اور انہوں نے بھی مجھے دیکھ کے یہ محسوس کیا کہ کون ہے یہ میرے جیسا وہ جڑا ہوا. یہ ہم نے محسوس یہ سیم فیلنگس تھیں. یہ ایک خاموش جو ایک کمیونیکیشن تھی، اپنے جیسا انسان کو جو لگے نا اس کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے. تو ایسا کوئی ملا نہیں تھا کبھی. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ وہ میں نعیم بھائی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی جو سوشل میڈیا پر کچھ صاحب کے ایک ہیں، انہوں نے رائٹ اپ پہ جو پورا لکھا ہے انہوں نے، اس میں وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ایسی لکھی ہیں. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ تو لکھ ہی دیتے ہیں. وہ کچھ باتیں ہیں کہ جی جیسے پبلک یہ سوچتی ہے کہ آپ پتہ نہیں کتنی دیر سے رابطے میں تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ نظر صاحب کی ڈیتھ سے میرے خیال سے ایک مہینہ پہلے ہماری ملاقات ہوئی. رائٹ اپ میں انہوں نے بہت کچھ عجیب سا کچھ رنگ لکھا دینے ہوا کی ہے. رنگ دے کوشش دیتے کرتے ہیں نا. نا لوگ کہ پتہ نہیں یہ کب سے آ رہے تھے یا جانتے تھے یا انہوں نے کوئی وہ سوال جیسے آپ نے کیا نا کہ ہاں. آپ پہلے جانتے تھے ان کو یا تو وہ یہ پتہ نام سنا ہوا تھا؟ جی نام سنا ہوا تھا. مجھے گھر آ کے پتہ چلا کہ میں نے کہا اچھا یہ تو پھر میں نے ویڈیوز نکالی بعد میں سرچ کر تو پھر بعد میں نے پھر ان کو بتایا. عبیر خان یہ میں نے پکڑ لیا نا. تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے آپ؟ نہیں وہ یہی تو بات ہے. ہاں یہی تو تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے. نہیں. اچھا پھر نہیں جب گھر آ کے دیکھا کہ بھائی میں تو عارفہ صدیقی سے مل کے آ گیا، ہاں جی تو کیا فیلنگ تھی؟ عارفہ صدیقی صاحبہ ہیں اور نظر صاحب سے مل کے آئے تو پتہ ان کا تو وہی پتہ نا، نظر صاحب سے تو آپ ملنے گئے تھے. اچھا ان کا بھی ایک بات ہے ان کے بارے میں بھی. وہ یہ ہے کہ نظر صاحب سے جب میں ملنے جا رہا تھا تو میں نے علی رضا خان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو ہم ملنے جا رہے ہیں وہاں تو گستاخی معاف یہ کون ہے، مطلب سنگر ہیں یہ؟ انہوں نے بتایا کہ استاد نظر حسین صاحب ہیں یہ. تو میں نے کہا واہ یار بہت بڑا. پھر انہوں نے مجھے ان کی چیزیں جو میڈم نور جہاں صاحبہ نے گائی ہوئی ہیں وہ مجھے بتائی. میں نے کہا اچھا یہ ان چیزوں کے کمپوزر ہیں وہ، اور ہم ان سے ملنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی. تو میں نے فوراً جیسے موبائل اٹھایا، میں نے سرچ کیا انٹرنیٹ پہ، میں نے لکھا استاد نظر حسین، نیچے ایک بھی تصویر نہیں. بکریوں کی تصویریں تو پتہ نہیں کس کی تصویریں نیچے آ That's a رہی. very sad تو میں نے کہا کہ یار یہ ہمارے ملک کے اتنے بڑے لیجنڈ اور ان کی کوئی تصویر نہیں. اور یہاں میں بتانا چاہوں گی کہ اب جتنی بھی تصویریں نظر صاحب کی نیٹ پر ہیں وہ تعبیر صاحب نے ڈالی ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہی واز ناٹ آن دا نیٹ. پیج بنایا سوشل میڈیا، پھر میں نے یوٹیوب کا پیج بنایا، چینل بنایا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک اتنے بڑے آرٹسٹ کی تصویریں گوگل نہ اگر دے آپ کو تو پھر اب جہاں یہ معاملہ ہو تو پھر آپ کا یہ گلہ نہیں نا بنتا کہ میں پوری تیاری سے کیوں نہیں گیا تھا. میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ نے کہا نا پوری تیاری سے نہیں گئے تھے. ہاں مجھے تو جن سے ملنے گئے تھے ان کی تیاری نہیں تھی، ان کی نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ یار یہ دیکھیں. نہیں تو کیا مائنڈ میں کیا تھا؟ ان سے ایک بڑے لیجنڈ کو دیکھنے گئے تھے، ان کی زیارت کرنے گئے تھے، ملاقات کرنے گئے تھے، یا کوئی سوچا تھا کہ گائیڈ لائن لینے گئے تھے؟ ملاقات کے لیے گئے تھے. گائیڈ لائن تو کوئی لیسن کا سوچا تھا؟ وہی نا، ملاقات کے لیے گئے تھے. اور جیسے آپ سے بھی میں ابھی لیسن لے رہا ہوں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں تو اسی طرح لیتا رہتا بندہ لیسن روز. لیکن میں نے جو پھر دیکھا وہ یہ تھا کہ جب ان سے پہلی ملاقات ہو گئی ان کی تو اتنا زیادہ ایک عجیب روحانی سا ایک ربط اور رشتہ ان میں بن گیا.
فوراً ہی، جیسے کہ کہیں پہلے سے تھا اور وہ صرف ریویل ہوا وہاں پہ نا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ اب آپ بیٹا تم اب آتے رہا کرو گے نا مجھ سے ملنے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے تم سے مل کے، تو آتے رہنا. تو مجھے ان دنوں وہ بیمار ہونا شروع ہو چکے تھے. اب رات کے 3 بجے وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ میری ذرا تعبیر سے بات کرا دو، مجھے اس سے بات کرنی ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اس وقت میں کیا کراؤں، سو رہے ہوں گے یا کچھ. نہیں میں کہہ رہا ہوں نا میری بات کراؤ، اس کو کہو صبح آ کے مجھ سے ملے. جبکہ باقی لوگوں سے وہ کہتے تھے کہ مجھے نہیں ملنا کسی سے، کیونکہ وہ آخری مہینہ تھا ان کی زندگی کا. تو جب یہ آتے تھے تو ان کو دیکھ کے وہ ایسے کھل جاتے تھے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے یہ دونوں ایسے ایک دوسرے کے شولڈر پہ سر رکھ کے خاموش بیٹھے رہتے تھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. مطلب عجیب سا بانڈ تھا ان کا. اچھا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ پہلے دن جب ملاقات ہوئی ہے پہلی دفعہ، اس وقت تو ہم نے گایا، باجا بھی کھولا اور اس کو ہم نے پلے کیا، گایا، اور کچھ انہوں نے بھی سنایا ہمیں. اس دن کے بعد سے ڈیتھ تک ہم جب بھی میں ملا ہوں تو ہم باجا نہیں، ہم نے میوزک کی کوئی بات میوزک کی نہیں، نہیں ہم نے بیمار کوئی ہو بات کی. گئے تھے کیسی نا بات ہے، بہت. کسی کی بات ہی نہیں نہیں ہوئی، خاموش بیٹھے رہتے تھے. ابھی شاید انہوں نے جملہ ایک کہا. بلکہ انہوں نے 1-2 بار آپ کو ایک اور جملہ کہا، ہوں. یار تمہیں پتہ ہے نا تمہارے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کس یہ کیا کانٹیکسٹ میں بات یہ ہے، بات یہ کر پتہ رہے نہیں ہیں. تھا. دنیا داری کی بات نہیں کرتے تھے. وہ دنیا دنیا دار، دار تھے ہی نہیں. خاموشی میرے خیال سے دنیا داری کی ہی بات ہے. فقیر انسان تھے. انہوں نے کچھ بھی کیا ان کو دنیا سے ملا، جتنے بڑے وہ آرٹسٹ تھے ان کی اس طرح سے نہ ویلیو ہوئی، جو سچی بات ہے. نہیں شاید آپ کو نہ پتا ہو، کوئی حکومت نے کوئی ان کے نام پہ کوئی ہال منسوب کیا ہوگا، کوئی ان کے نام پہ روڈ ہوگی اسلام آباد میں، لاہور میں یا کراچی میں، شاید ہمیں نہیں اور پتا. شاید آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو. جی چیک بالکل. کریں، ہم لوگ جو اس کو دیکھتے ہیں اگلے شو سے پہلے ضرور کیا ہوگا. اتنی بےئس حکومتیں نہیں ہو سکتی ہماری، ایسا ہمارا کچھ کلچر اتنا لاوارث نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا لیکن دعویٰ نہ کیجیے. ابھی مجھے لگتا ہے ہوگا یہ لازمی، شاید آپ لوگوں کو نہ پتا. جی شاید ہمیں نہ پتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور پرائڈ آف پرفارمنس تو بے شمار ملے ہوں گے ان کو، کیونکہ ہر 4 سال بعد جو آئین ہے، پالیسی ہے، کوئی بھی آرٹسٹ جو کنزیکٹو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں ہر 4 سال بعد وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے اگلے صدارتی ایوارڈ کے لیے. اگر آج اس تمغہ امتیاز ملا ہے تو اس کے بعد ستارہ امتیاز ہے، پرائڈ آف پرفارمنس ہے. ہر 4 سال بعد پہلا صدارتی ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد ہر 4 سال بعد کوئی بھی فنکار، موسیقار، گلوکار، اداکار، ڈائریکٹر وہ ایلیجیبل ہوتا ہے. تو ان کو تو بے شمار ملے ہوں گے. اس کو رہنے ہی دیں اس بات کو، ابھی میں کیونکہ آپ کی نہیں بات اگر کر رہا، ابھی تو میں نے نہیں میں آپ پہ آنا ہے، ابھی تو میں ان کی بات کر رہا نہیں ہوں. میں انہی کی کر رہے ہیں، انہیں کی انہی کی بات کر کر رہے ہیں. رہی ہوں ہاں کہ اب یہ سچی جو بات ہے وہ افسوسناک بھی ہے لیکن سچ ہے کہ اس وقت میں بھی جو لیجنڈز ہوتے تھے ان کو کہیں اوپر سے سفارش کروا کر یہ بتانا پڑتا تھا کہ ہمارا یہ حق ہے، وہ ہمیں دے دیں. درخواست دینی پڑتی، اپلیکیشن دینی پڑتی. نہیں وہ کہیں اوپر بات کرنی پڑتی تھی ان کو افسروں سے یا کہ کہیں. ہمیں ایوارڈ دے دو. ہاں اچھا. خود سے نہیں کبھی بھی ایسا. میں کہہ سکتی ہوں کہ میری خالہ کے ساتھ بھی یہی سین تھا. اماں کو تو ملا ہی نہیں. اماں کی سروسز آپ دیکھیں، فلم کے حوالے سے، اسٹیج کے حوالے سے، تھیٹر کے حوالے سے، ریڈیو کے حوالے سے، شی واز ناٹ ایور اکنالجڈ بائی دا گورنمنٹ. ریحانہ صدیقی صاحبہ کو جی وہ بھی انہوں نے، میں سچی بات کہوں گی یہی کہ انہوں نے بھی اوپر سے کہلوا کے جھنجھوڑ کے کہ بھائی میں اتنی دیر سے کام کر رہی ہوں، دیکھ لو ادھر بھی. یہ ہے سچی بات کہ خود سے نہیں ملا. چلیں آپ کو تو گلا، آپ کو تو مل گیا نا. کیا آپ پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو تو مل گیا نا کم از کم. مل گیا مجھے؟ وہ اس میں پرائڈ لیتی ہیں کہ مجھے نہیں ملا. آپ کو صدارتی ایوارڈ نہیں ملا ابھی تک. نہیں وہ تو ان کو ملا ہوا ہے نا جنہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ عارفہ صدیقی کو 2026 تک ابھی تک صدارتی ایوارڈ نہیں ملا. مجھے کیسے مل سکتا ہے؟ میں نے تو صرف کام کیا.
آپ کو تو اپنی گنتی بھی نہیں یاد ہوگی جتنا کام آپ نے کیا، جتنے سیریلز کیے آپ نے، فلمز کیں، ریڈیو کیا، تھیٹر کیا، پھر اتنا میوزک کیا، جی تو کیا نہیں کیا آپ نے؟ بہت اچھا سوال بس ہے. بس وہ نہیں کیا جس سے ملتا ہے. اچھا، مطلب کہ ایسی بات ہے. آنا جانا، سوشلائزنگ، مطلب اس طرح کی بات. نہیں نہیں، بہت کچھ میرا ہے. خیال ہے، میرا ذاتی پرسپیکٹو، ہاں شاید اس وجہ سے کہ ہم سوشلائز نہیں ہیں زیادہ، پتہ نہیں کس جاتے بات پہ آتے نہیں ملتا تھے. ہوگا، پھر اگر کام پہ تو ملا نہیں. غور کرنے کی بات ہے. جو غور کرنے کی، یہ تو شرم کرنے کی بات ہے ہاں تمام حکومتوں کے لیے، کیونکہ یہ جو کیریئر ہے اس میں تو مجھے کوئی آر نہیں ہے. اس میں بظاہر فنون لطیفہ کے دل دادا میاں نواز شریف صاحب آپ کی حکومت بھی رہی، اور اس میں مفاہمت کے بادشاہ کی حکومت بھی رہی، اس میں پرویز مشرف کا مارشل لا بھی رہا. تو یہ تمام ادوار ہیں جو عہد عارفہ ہے. تو اس میں ابھی تک جو ہے عارفہ صدیقی جو ہے وہ شاید اب تو انہیں ضرورت بھی نہ محسوس ہوتی ہو اور وہ نہ کہیں، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ باعث شرم ہے، میں بطور نعیم حنیف یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ تمام حکومتوں کے لیے اور ریلیونٹ اداروں کے لیے، اور راتوں رات جو ایوارڈ مل جاتے ہیں مجھے ان کا بھی پتہ ہے. اور پھر ان ایکٹریسز سے میں سوال کرتا ہوں لوگوں ان کے منہ کے سامنے کر کے کہ آپ کو کس پرفارمنس پر پرائڈ آف پرفارمنس ملا، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. آگے بڑھتے ہیں. اچھا، تو وہ خواب کب دیکھا، کیسے دیکھا جس کی تعبیر آج ہو چکی ہے؟ بھی خواب تو اس کے بعد دیکھ لیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی بھی پلانڈ چیز نہیں تھی. اتنی دیر میں مطلب وہ دنیا سے جا چکے تھے نظر وہ تو صاحب ظاہر ہے. جی. تو ہم مل چکے تھے اور ہمیں بالکل کوئی پتہ نہیں تھا کہ موبائل یہ کی حد تک. ہم کوئی ایسا ہمارا نہ سوچ تھی نہ کوئی پلان تھا. میڈم آدھا گھنٹہ پہلے تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ تعبیر 6:30 بجے شادی کریں گے 6 بج کے؟ نہیں ایسے نہیں میں کہہ رہی ہوں. کوئی فیملیز؟ نہیں فیملیز، نہیں فیملیز کا ان کی فیملی کو نہیں پتہ تھا. اچھا، ہم، باضابطہ وہ رشتہ جانا آنا، نہیں 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 وہ نہیں ایسا ایسے نہیں اس طرح تھا. سے اس نہیں ہوا. پروسیس سے بھی بچے آپ لوگ؟ جی جی بچ اچھا، گئے. ٹھیک ہے. تو بس کچھ عرصہ ان کے بعد مطلب ظاہر ہے میری بھی بہت کنڈیشن خراب تھی، کیونکہ ظاہر ہے. میں نے ظاہر ہے ایک اتنا بڑا زندگی میں تبدیلی، اور پھر ان کی ساتھ میری بات ہوتی رہتی تھی فون پر، تو یہ مجھے بہت تسلی بھی دیتے تھے اور میرے ساتھ تھے اس تکلیف میں. تو آہستہ آہستہ پتہ نہیں چلا کہ کب میں ہمیں یہ لگا کہ اب یہ جو رشتہ ہمارا ایک ہے یہ اگر کھو گیا تو بہت خالی ہو جائے گی زندگی. تو وہ ایک میں تو سمجھتی ہوں یہ تو طے شدہ چیزیں ہوتی ہیں. ان کو لانا میری زندگی میں یہ تو پروردگار، میں تو نہیں جانتی تھی نہ یہ مجھے جانتی. اور ان کو لانا میری زندگی میں یہ بہت بڑی بات ہے. ہم مزاجی جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم نے جب ہم ایک دوسرے کو ملے وہ صرف موبائلز پر صرف کوئی باتیں نہیں تھیں موبائل پر، وہ اس میں بہت کچھ ہوتا ہے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم مزاجی کا پتہ چلتا ہے. جو آپ جس طرح سے میوزک کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے اگلا بھی دیکھ رہا ہے، اس طرح سے زندگی کو دیکھ رہے ہیں. زندگی کو. تو وہ بہت ساری تو چیزیں تھیں، ایک وہ طرح ساری سے چیزیں ملی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملا دیا کہ یہ جو دو سولز ہیں یہ ایک جیسی ہیں. یہ کہاں رشتے سروں پر بنتے ہیں. ہمارے تو سر پہ ہی بنے جی. اچھی بات، بے صورت سر پہ ہی بنے ہیں، ہونا شکر ہے چاہیے. خدا کا. پہلے آپ نے خواہش کا اظہار کیا، میڈم نے؟ ہائے ہائے. واہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. خواہش تو کا اظہار کیا کرنا تھا. جب ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے ایک دن، تو دونوں نے ہی خواہش کا اظہار کیا ایک دوسرے کے ساتھ. ایک نے اظہار کیا تو دوسرے نے تائید کی. اور وہ اظہار بھی ایسا کوئی فلمی اظہار نہیں تھا، وہ بلکہ ایک خاموشی تھی جو سب کچھ کہہ گئی. کہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بے شک یہ رشتہ ایک اس وقت کے حساب سے جو میری سچویشن تھی، ہمیں پتہ تھا کہ لوگ آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے ایسی چیزوں کو. خواہ ہمارے معاشرے کی ایک یہ عادت ہے، حالانکہ اس میں نہ ان کا کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان،
کہ اگر کوئی آپس میں کوئی رشتہ بنا رہا ہے، حلال کا ایک نکاح رشتہ بن رہا نکاح ہے، کو ترجیح دینی چاہیے. اس میں ضرور لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں. کہیں تھا ذہن میں تھوڑا بہت کہ عارفہ صدیقی؟ کیا؟ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا کیریئر اور ہاں جی بہت بڑی سٹار، جی اور جی انکار ہی نہ کر دیں. کہ کہیں اگر وہ ذہن میں ہوتا تو پھر نادر شادی صاحب آپ کی کیا بات کر رہے بالکل اگر وہ ذہن میں ہوتا تو پھر نہ ہوتی ہیں؟ ہماری خدا نخواستہ شادی. اگر وہ ذہن میں ہوتا، وہ سب کچھ ذہن میں نہیں تھا بالکل بھی کچھ بھی. یہ سملیرٹی، یہ ہم آہنگی، ہوں اس کو کیا کہیں گے آپ دونوں؟ یہ کیا تھا؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. واہ بہت پیاری بات آپ کر رہے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پلان نہیں تھا. اور وہی کہہ رہا ہوں نا، اٹس میڈ سم ویئر ایلس. یہ اللہ کی طرف سے جو بنایا ہوا، جو جس نے جس وقت میں جو کرنا تھا وہ اور کیا کیا اس نے. تقدیر جو ہے انسان کی، اس نے خود تو نہیں لکھی. اس کے بعد مخالفت بھی بہت ہوئی. ہاں مخالفت بھی. مخالفت بھی ہوتی ہے ظاہر ہے، اس کو بھی ہنس کے ہم نے ڈیل کیا. بہت سی باتیں ایسی سنی ہم نے کہ جو بہت غیر مناسب ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ایک دوسرے کا، اللہ کا اتنا شکر ہے کہ ہم نے اتنا انرچڈ اللہ نے ہمیں کر دیا، اتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ سے ہمیں اتنا پاورفل بنا دیا، کیونکہ ہم کمزور تھے. کیونکہ جب میاں بیوی ایسے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے حق میں، تو پھر ان کو کسی کی نہ پرواہ ہوتی ہے نہ ضرورت ہوتی ہے، اسپیشلی ان لوگوں کی جو توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ آج کل رشتوں کو توڑنے والے ہی ہیں. آپ نے کہا عرفہ جی سے ہوں. کہ آپ کریں میوزک، کریں کام، یا انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور آپ سے ایک ساتھی ہونے کے ناطے اجازت ٹائپ بات کی کہ کیا میں کر لوں؟ یہ نہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ سی اجازت تھی، کیونکہ ہم دونوں میں میوزک تھا، تو ہم دونوں ہی نے ایک کیونکہ ایک لمبا دوسرے سے. گیپ تھا نا، وہ نہیں بالکل کر رہی تھی نا، بالکل بالکل. تو اچانک سے پھر کیسے کنونس ہوئی؟ میں بتاتی ہوں، مجھ سے جی جی پوچھیں. کنونس تو میں وہ ہوئی ہوں، دیکھیں آپ ان سے پوچھ رہے ہیں. اچھی بات. لیکن آپ اپنی بات کریں گے، میں ذرا ادھر سے پوچھ لوں. اچھا نہیں، میں اپنی بات. آپ کو موقع دیا جائے گا. اچھا بعد میں آپ سٹل ہمارے ساتھ ہیں شو میں. اوکے میرے بعد. صحیح ہے صحیح. اچھا جی بتائیے پلیز پہلے آپ. دیکھیے، جب ہم نے میوزک کو شادی کے بعد ایک دوسرے پر میوزک کا اظہار کیا، ہم لے کر بیٹھے اظہار یہ بھی. میوزک، ہاں جی، یہ بہت بڑی بات ہے، اظہار موسیقی. واہ. بہت بڑی بات ہے یہ. میں اب یہاں پہ ایک بات جو ہے نا خط کشیدہ، یہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ میرے لیے بھی یہ بہت بڑی بات تھی کہ ایک ایسی ہستی نے کسی دوسری ہستی کے ساتھ، ان کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہو، ان کے سامنے باجا کھولنا واہ. بہت بڑی بات ہے. یہی کہہ رہا ہوں میں. ہے نا، یہی آپ کہہ رہے ہیں، تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ باجے کے اوپر جب میں نے ان کے سامنے ہاتھ رکھا تھا تو میں ڈر رہا تھا، لیکن میرے کام نے مجھے پھر سپورٹ کیا اور ان کی تائید نے سپورٹ کیا. انہوں نے جو میوزک کو جس طرح سے سمجھا ہے، اور ظاہر ہے انہوں نے نہیں سمجھنا تھا تو کس نے سمجھنا تھا، تو جو انہوں نے الفاظ کہے اس کے بارے میں، میوزک کے بارے میں، تو پھر اس طرح ہماری رائے جو تھی ایک دوسرے سے ملتی چلی گئی اور ہم کام کرتے چلے گئے. اور ہمارا پہلا گانا بھی جو ہے وہ یوٹیوب پر ہم نے پھر اپلوڈ کیا، جو آپ سن رہے تھے، درد. ویری نائس، ہے نا، ویری نائس. تو وہ پھر اس طرح سے چلتا چلا گیا اور ہم میوزک کرتے رہے اور ابھی تک کر رہے ہیں. لگتا تھا آپ کو کہ یہ ہو تو گیا، رشتہ بن گیا، نکاح بھی ہو گیا، ٹپیکل ہسبینڈ نہ بن جائے نکاح کے بعد، نہیں کام شام نہیں کرنا؟ ایسا کچھ بھی مجھے لگا ہی نہیں کبھی ان سے نا، ایسی کوئی وائب ہی نہیں آئی کبھی. اور ہم دونوں لورز سے پہلے فرینڈس زون میں بہت اسٹرانگ تھے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب آپ کیٹیگرائز کر دیتے ہیں نا شوہر، وہ ایک ٹپیکیلٹی آ جاتی ہے اس میں. ہمارے رشتے میں ایسا کچھ نہ تھا نہ ہے. ہم بہت ہی پیشنیٹ ایک مسافر ہیں دونوں، جنہوں نے ہاتھ، جن کا اللہ نے پکڑا دیا ہے، اور جو اپنے جو شوق ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم بڑے ہی اس قسم کے لوگ ہیں کہ ہم ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم نئی نئی چیزیں کرنا چاہتے ہیں، ہم اس زندگی کو بہت اچھے سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جو ایک ٹپیکل سوچیں ہوتی ہیں نا، جو آپ ایک ہسبینڈ کا نام لے رہے ہیں، وہ تو سوال ہی نہیں ہے کہیں. اور جب ایک اور بات، جب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ میوزک
جب ہماری شادی کے بعد ہم لوگ اب آبویسلی بندہ نئی نئی شادی میں ہوتا ہے, وہ جا رہا ہوتا ہے, آ رہا ہوتا ہے, انجوائے کر رہا ہوتا ہے, تو ایک دن یہ باجا اٹھا کے جو لے آئے ہمارے پاس, بہت اچھے اچھے ہارمونیمس تھے, سارے ساز تھے. میرا اسٹوڈیو تھا اپنا جو میں نے نظر صاحب کے لیے بنایا تھا, لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی, تو وہ ماشاء اللہ سے ظاہر ہے ان کے لیے ہی بنا تھا, کیونکہ اس پہ بہت اچھا اچھا کام پھر اللہ نے ہم سے کروایا. تو وہ باجا جب یہ اٹھا کے لائے اور انہوں نے جب کچھ چھیڑا اس پہ اور میں نے ان کو سنا, تو یہ بھی میں کسی حق سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے سامنے کوئی نہ باجا چھیڑنے کے اس میں آ سکتا ہے, نہ وہ کچھ گانے کے, کیونکہ ظاہر ہے میں نے اس لیول پہ چیزوں کو دیکھا ہے اور 27 سال دیکھا ہے اور سیکھا ہے, تو وہ آسان بات تو نہیں ہے نا. مجھے کوئی کچا گانا تو نہیں سنا سکتا, نہ مجھے کوئی ایسی روح کبھی انسپائر کر سکتی ہے جس کے اندر واقعی بہت بڑی کوئی اسٹرینتھ نہ ہو. تو جب میں نے ان کو سنا, صرف سنا تو بعد میں, ابھی چھڑت ہی ایسی ہے باجے کی کہ اب 1000 کسب دکھاتے رہے لوگ, ایک ہاتھ رکھنا ہے تو واش ہو جانا ہے. ایسا بھی کام, یہ روح کے کام ہوتے ہیں, یہ نہیں سیکھے جا سکتے, یہ عطا ہے, کیونکہ اس کا لنک پروردگار اور غم کے ساتھ ہے. ہاں ہاں جتنا غم ہوگا اندر, وہ دوسرا بھی ویسا ہی غم والا ہوگا تو اس کو وہ محسوس کر سکتا ہے اور اس تک ٹرانسفر ہو سکتا ہے. بے حصوں کے لیے یہ کام نہیں ہے, اور بے حصوں کی ہی زیادہ تر دنیا ہے جن کے سامنے ہم کو اپنا وہ کام رکھنا پڑتا ہے جو ایسنس ہے. کوئی غم حاصل زمانہ تو ہو, تو وہ غم ہی ہے جو حاصل زمانہ ہے, اور اس کو ریسیو کرنے والا جو ہے نا, وہ بہت چاہیے اس پہ بھی عطا, لسنر پہ بہت بڑی عطا چاہیے. ایسے ہی سن لے گا ایک چیز جس کے اوپر کسی کے پتہ نہیں کتنے سال لگے ہوئے, کتنی روح, کتنا اس کا اس میں وقت ہے, کیا کیا چیز ہے اس کے اندر, وہ لسنر بھی تو اتنا ہی اسی لیول کا چاہیے, جو کہ نہیں ہے اب, اس لیے ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے. صرف پریزنٹر کی طرف سے نہیں ہوئی کہ آرٹسٹ نہیں ہے, گلوکار نہیں ہے, ایسے لوگ نہیں ہیں جن پہ اتنا زیادہ, جن کے پاس کام نہیں ہے ایسا کہ جو کسی کو انسپائر کر سکے, تو پھر لسنرز بھی تو نہیں ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ ایگریڈ. یہ جو میوزک ہے آپ کے اندر ایز اے تخلیق کار, جی وہ ایک امانت ہے. تو بہت سارے دوسرے موسیقاروں کی طرح جو کمپوزیشنز ہیں وہ صرف عارف صدیقی کے لیے تخلیق کرتے رہیں گے, یا کسی اور کو بھی موقع ملے گا؟ جی جی بالکل ملے گا, کیوں نہیں ملے گا. علم کسی کی میراث نہیں ہے, کوئی باندھ کے نہیں رکھ سکتا علم کو, اور جتنا بانٹیں اتنا بڑھتا ہے. تو ضرور کیوں نہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ جو اس کے اہل ہے وہ گائے. ایسا سمجھے اس کچھ کو. بھی نہیں ہے جو سوال آپ کر رہے ہیں, کہ ظاہر ہے ان کا کام جو ہے وہ ایک ایسا, میری رائے میں ایسا کام ہے اس وقت کہ وہ جو بھی گائے گا, اول تو پہلے وہ گا لے یہ بھی بات ہے. ڈرا رہی ہیں؟ نہیں ڈرا رہی ہوں, میں سچ میں ڈرا رہی ہوں. آپ شروع سے ڈرائی جا رہی ہیں ہمیں. کہ راحت بھائی نے کیا ایک خوبصورت جملہ کہا تھا آپ کی کمپوزیشن. جی جی انہوں نے میری تعریف میں یہ بات کی تھی کہ اس کو مائک پہ سنبھالنا بہت بڑا کام ہے, کیونکہ یہ مائک پہ سنبھالنا مشکل موت کام ہے. مشکل ہوتے ہیں یہ کام, بظاہر شاید لوگوں کو سیدھا آسان کام ہے لگتے نا, ہیں. سیدھا کام مشکل ہوتا ہے. سیدھا صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم کوشش میں یہی کرتا ہوں, کر رہا ہوں اتنے عرصے سے, اور کرتا رہوں گا کہ مجھ سے سیدھا کام ہو جائے. بلکہ میری تو خواہش ہوگی کہ جتنے بھی اچھے گلوکار ہیں وہ ان کو گائیں, اور تاکہ وہ خود محسوس کریں گے کہ ایک نیا زون ان کو. دیکھیں آج کل جو سچ بات ہے کہ نیا کام نہیں ہو رہا, یہ حقیقت ہے. موسیقی میں بھی نہیں ہو رہا, ڈرامہ میں بھی نہیں ہو رہا, اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. میں کبھی نہیں مان سکتی, کریٹیوٹی کبھی نہیں رکتی. انسان دیکھے تو صحیح اپنے ارد گرد, کہانیاں کیا ختم ہو گئی ہیں؟ کہانیاں تو زندگی سے ہی لیتے ہیں نا ہم یہ کہانیاں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کو ویژولائز کرنے والا ذہن ہے, جو اس کو دیکھنے والا اور ہم تک پہنچانے والا ذہن ہے, وہ کہیں کند ہو کے بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ابھی اگر کسی کے پاس آپ کو نظر آئے تو اس کو آگے لائیں. جس گانے کی عارفہ جی بات کر رہی ہیں وہ ٹیلنٹ نظر آتا ہے آپ کو آج کل ان دنوں ہے؟ بالکل وہ ہے. ذرا نام ہو تو یہ مٹی زرخیز ہے ساکی. جی 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 بالکل ہے. بس جو نہیں ہے وہ ہے
جو جس عہدے والے لوگ وہ نہیں ہیں، ہوں، مطلب وہ سنسیئر نہیں ہیں. ہوں، ان کے ساتھ جو مٹی زرخیز ہے، اس زرخیز تو مٹی ہے، اس میں بیج بھی تو ڈالو کہ نہیں. مطلب سیدھا کریں اس بات کو تو وہ یہ ہاں، بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دینا بند تو نہیں کرتا ٹیلنٹ، ہوں، اس کی طرف سے تو نہیں کبھی رکاوٹ ہوتی. پاکستان میں بہت بہت اچھا گانے والے بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بہت لوگ ہیں جن کو موقع ہی نہیں ملتا، کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں موقع ملتا. نہیں ملتا. یہ ابھی بات یہ ایک موقع ملا ہے بچوں کو، پاکستانی بچوں کو، پاکستان آئیڈل ہو رہا ہے. اس کے بارے میں بھی کتنی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ. ویسے کبھی کوئی آوازیں جی جی، بہت سننے سارے کا موقع؟ سارے بہت اچھا گا رہے ہیں، ہوں. بڑا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. اچھا جی، ایک اور سملیرٹی ہوں جو میں نے اب دیکھی اور محسوس کی کہ ادھر تو ایک پیکج آل راؤنڈ پرفارمنس، ہوں ایکٹنگ، سنگنگ، آپ کی ایکٹنگ جو ہے ہوں. وہ بھی آپ کے گانے کی طرح بڑی میں نے دیکھی ہے، بہت بڑی آپ یہ کی آپ کا ایکٹنگ. بہت میں نے بڑا جو جو 2-3 آپ کمپلیمنٹ کی پروجیکٹ دیکھے ہیں، تو یہ ایکٹنگ کا سلسلہ ساتھ ایک تو رہے گا جاری، اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ پروڈکشن بھی کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہے ہیں، ہم اپنے یوٹیوب چینل کے لیے کر رہے ہیں، اور بڑا اچھا کام ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بھی دیکھنے کو ملے گا. تو ابھی تو یہی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کام کرتے جائیں اور اچھا اچھا کرتے جائیں، اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو ایسا ایسا کام دکھایا جائے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ ایسا کام دکھایا جائے جنہیں وہ دیکھنا پڑ رہا ہے. اچھی مطلب بات ہے. دیکھنا نہ پڑے، دیکھا جائے، ایسا کام ہو. اور بالکل غلط ہے یہ سوچ کہ اب کام ویسا نہیں ہو سکتا. کام ہوگا، اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو ویژن ہے، ہم اس کو آپ کو ایگزیکیوٹ کر کے بھی دکھائیں گے، جو کہ ہم نے بہت ہی محدود وسائل کے باوجود یوٹیوب چینل کے لیے ہم نے جتنے بھی پروجیکٹس کیے ہیں، میوزک شوٹس کیے ہیں، آن آر اون کیے ہیں، 2 پیپل ٹیم کے ساتھ کیے ہیں، کیونکہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے. ہمارے اندر شوق، اور ہمیں اپنے کام پہ بھی یقین ہے ماشاءاللہ. ہمیں پتہ ہے کہ ہم میوزک دیں گے تو ایسا میوزک بھی نہیں ہوگا کسی کا، ہم اگر ڈرامہ کریں گے تو ایسا ڈرامہ بھی نہیں ہوگا. اور وہ کیا ایک بھیڑ چال، اب کیوں نہیں نکلتے لوگ جن کے پاس یہ سارے وسائل ہیں؟ ان سے میری درخواست ہے کہ کچھ اور بھی کرو، یہ فیملی پالیٹکس کے ڈرامے چھوڑ دو. عوام بیچاری پہ آپ ریٹنگ کو کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ وہ تو بیٹھے ہوئے جو چلے گا، اب ان کو یوں بھی دیکھنا ہے، یوں بھی دیکھنا. اچھا بھئی، یہ پھر وہی آ گیا، وہی محبت ہو رہی ہے، وہی مطلب ویور بالکل، کو کیوں بلیم کر رہے ہیں ریٹنگ پہ؟ جب وہ تو ہوگی ایک ہی بیچارہ چیز. دیکھے گا، کیا کرے گا؟ آپ اس کو کلاس دکھائیں. جب آپ کلاسک چیزیں دکھائیں گے، کیا نہیں دیکھے گا؟ ہماری عوام بڑی باشعور ہے. آپ ویور کو یہ مت بلیم کریں کہ وہ لسنرز نہیں ہیں اور وہ ویورز نہیں ہیں، وہ ضرور دیکھیں گے. آپ دکھائیں، کامنٹس دیکھیں ہمارے گانے کے نیچے جو ابھی ریسنٹ کیا تھا ہم نے، آپ معیاری وہ چیزیں کہتے ہیں بھائی دکھائیں ہمیں اور یہ کام چاہیے. ڈفرینٹ چیزیں دکھائیں. بس کر دیں، دنیا میں اتنا کچھ ہے یار. اور ہمارا یہ ویژن ہے اور پیشن ہے کہ ہم نے انشاءاللہ ایسا کام دکھانا ہے جس کو دنیا دیکھ کے. اور ابھی بھی آپ ہمارے کامنٹس دیکھ لیں نیچے کہ 9 منٹس کے اندر آپ نے پورے سیریل کا کنٹینٹ کنوے کر دیا ہے. ٹھیک ہے، بات تو میسج دینے کی ہے بد نا. کردار کی بات کر رہی جی، میں بد کردار ڈرامے کی بات کر رہی ہوں کہ اور پھر بامقصد چیز ہو، ایویں ہی نہیں چلے جا رہا ڈرامہ اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے. کوئی بامقصد چیزیں دکھائیں. سبق ملے اس کے بعد. مکھی کو عالمگیر شہرت ملی تھی، آپ کو اس کے علاوہ کون سا اپنا کریکٹر بہت یعنی کہ پسند آیا کہ جاندار کریکٹر ہے؟ اور آپ میں ویسے لیکن وہ مکھی کے لیے میں نے ایک بات کہی تھی، میں ایک شو کر رہا تھا تو میں نے جب مکھی کا ذکر ہوا نا تو میں نے کہا کہ وہ اتنا پسند کیا گیا وہ رول کہ ان کے فینز نے کھانے سے مکھی اڑانا چھوڑ دی تھی. کہ واہ واہ ایک وہ اچھی چیز ہے. واہ. صحیح بات ہے. واقعی وہ بہت زیادہ، آج بھی مجھے لوگ کہہ کے نا اتنا خوش ہوتے ہیں خود میں نا، ان کو پتہ نہیں کیا ایک اچھا لگتا ہے وہ کہہ کے. اور ان دنوں جب میں جایا کرتی تھی اماں کے ساتھ تو مجھے یاد ہے جتنے بھی وہ لڑکے بائکوں کے پاس سے گزرتے تھے، جب ان کی میرے پہ نظر پڑتی تھی تو فوراً یوں یوں کرتے تھے وہ. اور میں سچ میں چڑھتی تھی، میں جیسے ڈرامے میں چڑھتی تھی نا بھائیوں سے، میں ان سے بھی چڑھتی تھی ظاہر ہے کہ یہ چھیڑ مجھے بن چھیڑ جاتی رہے ہے. ہیں. تو وہ ایک ہٹ کیریکٹر تھا. اور اس کے بعد بھی مجھے آئی بین ویری لکی کہ مجھے بڑے اچھے اچھے رولس ملے ڈراموں میں بھی. میرے
بہت زیادہ کیریکٹرز جو ہیں وہ پبلک میں ریکگنائزڈ ہیں، تو ایسا کم ہوتا ہے. 8 بجے کا سلاٹ عارفہ صدیقی سلاٹ بن گیا تھا بالکل ایک دور میں، ایسا ہی ہے. ایک کے بعد دوسرا، بالکل اسی پرائم ٹائم میں پھر دوسرے کے بعد تیسرا. بالکل ایسا ہی ایسا ہی ہے. کیونکہ اس وقت لکیلی ہمیں اتنے اچھے ڈائریکٹرز بھی ملے، اتنے اچھے کو ایکٹرز بھی ملے، ایک ٹیم بنی ہوئی تھی، بڑی محنت سے کام کیا تھا. اچھا ریڈیو بھی آپ کرتی رہیں، ساتھ ہی تھیٹر بھی چلتا رہا، فلم بھی چلتی رہی، میوزک ٹی وی بھی چلتا رہا، لیکن آپ کی سیٹسفیکشن میوزک میں رہی. بالکل بالکل ایسا ہی. دل جو ہے نا وہ ہمیشہ میوزک کی طرف ہی جھکا رہا ہے اور وہ جھکا ہی رہے گا. پہلی کون سی کمپوزیشن گوائی میڈم سے آپ نے؟ تنہا تنہا سفر نہیں کرتا. بس وہ ہمیں تو نہیں پتہ ہم کب سے شروع ہوئے میں، لیکن جو ایک ڈاکیومنٹڈ چیز جو ہم نے اپنے چینل بنایا، ہم نے پھر ہمیں تو یوٹیوب چینل کا بھی کچھ وہ نہیں تھا. پھر ہم نے کہا اچھا یہ ٹرینڈ ہے آج کل، چلو ایک پلیٹ فارم مل رہا آرٹسٹ کو اپنا، یہ کتنی بڑی بات ہے. اس سے پہلے تو آپ کو یہ اتنا بڑا پریولیج نہیں تھا ہر آرٹسٹ کے پاس کہ وہ جو کچھ خود پیش کرنا چاہتا ہے. اب بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب، پوری دنیا میں آپ ایک لمحے میں پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ پھر ہم نے جان ایلیا کا درد اس گانے کا نام ہے، وہ ہم نے باضابطہ وہ پہلی ریکارڈنگ کر کے بڑا پسند کیا اور لوگوں اتنی نے، محنت سے ہم اتنی پبلک دور نے. جا کے ہم نے قلعہ روہتاس میں شوٹ کیا. اور ہمیں انہوں نے پہلے دن ہم وہاں باہر کھڑے ہوئے گرمی میں، اور انہوں نے کہا نہیں آپ کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے، آپ واپس جائیں، کل آئیے گا. پھر ہم واپس گئے، پھر نعیم حنیف صاحب ہوتے ہیں، ہم نے ان کو فون کیا، پھر انہوں نے ہمیں اجازت لے کے دی یعنی مائی پلیئر. اور پھر ہم اجازت یہ لے میں نے گئے. یہ سٹائی اینڈ پہ سننی ہے. اس سے پہلے ایک واقعہ، وہ ایک دم سے نا وہ فوٹیجز آئیں، ویسے تو ایک تکلیف دہ وقت تھا، سیلاب آ گیا، جی جی تو خاص طور پہ آپ دونوں کو دیکھا ایک دم سے، اور وہ پانی اور وہ بہت بہت تو تباہی وہ ہوئی اس وقت گھر پہ ہی تھے آپ لوگ؟ تھی. جی گھر پر تھے. اور اس سے پہلے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی؟ اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو یقیناً کم از کم سی ایم نے تو کال کی ہوگی کہ عارفہ جی بتائیے کسی چیز کی ہیلپ کی ضرورت ہو کوئی. جی وہ سی ایم نے کال کی تھی رنگیاں چنگیاں سے. نہیں وہ ایسا ہوا تھا کہ جب سیلاب آیا تھا تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے جو وہ ہمیں انفارم کر رہے تھے، تو آدھے گھنٹے میں تو نہیں سارا سامان، قیمتی سامان بھی اٹھا کے بندہ کہیں لے کے جا سکتا. اچھا یہاں پہ کیا روایت ہے آپ کو نہیں پتا کہ کوئی رابطہ بعد میں تو کیا مرنے کے بعد ہی کرتا ہے، یہاں پہ وہ بھی نہیں کرتا کبھی. یہاں پہ تو یہی چلا آ رہا ہے نا، ایک ٹرینڈ ہے ہمارا جو پتہ نہیں کب تو میں ٹوٹے. یہی کہہ رہا تھا کہ اس سیلاب والے واقعے میں اتنا کچھ نقصان ہوا تھا، اس نقصان کے بدلے میں کچھ کسی کی کال نہیں آئی، نہ کسی نے پوچھا. وہ تو خیر کوئی بات نہیں، اللہ کی ذات مددگار ہے. زیادہ مضبوط ہے صاحب ان کے، اسی واقعے کو مثال بنا لیں. یہ حوصلہ دے رہی تھی آپ کو کہ ٹھیک ہو جائے گا، یا آپ؟ یہ زیادہ اسٹرانگ ہے ماشاء اللہ. یہ ہم دونوں ہی جو تھے. کوئی ایک ایسی عادت ان کی جو شادی کے بعد آپ نے چھڑوائی ہو، اور انہیں بھی نہ پتا، اور آپ نے کہا کہ تعبیر یہ ذرا تھوڑا سا نا کوئی یقین اڑوانا تو کچھ نہیں پیا، اڑوایا میں بتا دوں، ہاں. یقین. اچھا میں یقین بڑی جلدی کر لیتا ہوں، سوری چھڑوا دی نا. اب نہیں کرتے؟ کرتا ہوں جو اس کے قابل ہو اس پر. کیا پیمانہ ہے پرکھنے کا آپ کے ہاں؟ پرکھنے کسی کو پرکھے مت، یہ پیمانہ ہے. کیونکہ مایوسی ہوں گے. کسی کو مت پرکھیے، ہاں امید ہی نہ رکھی یقین جائے. کر لیجیے کہ یقین نہ یہ کیجیے. فی زمانہ ہم بات کر رہے ہیں. کب یہ گلے شکوے کرنے چھوڑ دیے تھے آپ نے؟ یہ کافی سبق حاصل ہوتے ہیں انسان کو زندگی میں، وہ دیکھتا چلا جاتا ہے، اپنے بہت قریبی لوگوں کو بھی دیکھتا ہے جن پہ اس کو ہمیشہ سے ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اندر سے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہی زیادہ تر آپ کو بھاگتے ہوئے ملیں گے وقت پڑنے پہ. تو یہ ایک فیکٹ ہے. تو پھر اللہ اسٹرانگ کر دیتا ہے آپ کو اور انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے کہ میرے سوا دیکھو گے تو یہ سزا ہے، میری سوا کسی اور طرف مت دیکھنا، کہ میں ہی ہوں جو ساتھ میں رہوں گا ہمیشہ. عجیب سا سوال ہے بس آخر میں، کبھی پاکستان چھوڑنے کا نہیں خیال آیا کہ کہیں اور سیٹل ہو جاتے ہیں، دنیا بساتے ہیں؟ نیکسٹ کویسچن.
آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جی اب کیا کہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، اور ہمارے ملک کو اور ہمارے لوگوں کو سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ سب پھلے پھولیں، خوش رہیں، اور جن کی قدر کرنی چاہیے ان کی وقت پہ قدر کر لیں، واہ تو ایز اے نیشن ہم بہت اچھے ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں بھی اور باقی دنیا کی نظر میں بھی۔ بس یہی چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہیں، اور گلا شکوہ کچھ نہیں ہے، شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بے حد، اس نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ ہم کبھی گن بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تھوڑی تھوڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے ایک ایکنالجمنٹس ہوتی ہیں، وہ چاہے اسٹیٹ کی طرف سے ہوں چاہے لوگوں کی طرف سے ہوں، اس کا تو وہ حقدار ہوتا ہے، تو اس کو گلہ بھی پھر اسی بات کا ہوتا ہے، اور کوئی ایسی بات نئے سنگرز کے لیے، موسیقی کے میدان میں تباہ آزمائی کرنے کے شوقین لوگوں کے لیے کوئی پیغام ایز اے سینئر؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے، محنت بہت کریں لیکن ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ آپ کی محنت میں اللہ اثر ڈالے، رنگ لگائے، پھر ہی آپ کو محنت آپ کی فائدہ دے گی۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، یہ بہت کام آئے گی بات آپ کی۔ ناظرین، فنون لطیفہ کی آل راؤنڈر جوڑی، اور اگر بات کریں میوزک ڈائریکٹر، اداکار، ہدایت کار تعبیر علی کی، تو مکمل ایک پیکج میں نے اپنے کیریئر میں شاید بہت کم دیکھا۔ فنون لطیفہ کی اس فیلڈ میں عرصہ 20 سے 25 سال سے میں اس میڈیم کو کور کر رہا ہوں، یہ میں دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہم سب کی ہر دل عزیز، ہم سب کی فیوریٹ اداکارہ، گلوکارہ عارفہ صدیقی جی ہمارے ساتھ موجود تھی۔ کوشش کی آج ان سے ان کی زندگی کے، ان کے کیریئر کے ان پہلوؤں پہ بات کرنے کی جو شاید اس سے پہلے نہ ہوئی ہو۔ تعبیر علی، عارفہ صدیقی، نعیم حنیف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔